الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات 100 ضروریات کو پورا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے صحت، تندرستی، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب تک یہ بندے کے پاس رہے بندہ بہت ساری گڈ ڈیڈز کر سکتا ہے، اچھے اعمال کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے. بلکہ یوں کہیے کہ بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو اس صحت اور تندرستی کے عنوان پر بیسڈ کرتی ہیں. اس کی زندہ مثال ماہ رمضان المبارک کے اندر جیسے روزہ رکھنا ہے تو بندے کی صحت اچھی ہوگی تو ہی وہ اچھے طریقے سے روزے کو پورا کر پائے گا. اور اگر ایسے مرض میں شکار ہو جائے کہ وہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتا یا پیے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس طرح کی کمپلیکیشنز کچھ بیماریوں کی ہو جاتی ہیں کہ بندے کو کچھ نہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ لینا پڑتا ہے، گردوں کے امراض ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو مرض ہو جاتے ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو پھر بندہ جو ہے وہ کچھ عبادات سے یوں کہہ لیجئے کہ وہ بیچارہ محروم رہ جاتا ہے. تو تندرستی کو کہا گیا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے اور یہی آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. بڑی حیران کن بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم میں سے ہر کوئی تندرست رہنا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی صحت مند رہنا چاہتا ہے. شاید کوئی بندہ ہو جو یہ سوچ رہا یار میں تو بیمار رہوں، مجھے کوئی نہ کوئی بیماری ہو جائے، میرا ہارٹ پیشنٹ بن جاؤں، لپڈ پروفائل، میرے بلڈ میں کولیسٹرول بڑھ جائے، گردے کام کرنا چھوڑ دیں، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے، کانوں کی سماعت جو ہے یہ متاثر ہو جائے، میرے ہاتھ جو ہیں یہ پیرالائز ہو جائیں. کوئی بندہ اس بات کی توقع نہیں کرے گا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے طریقے کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہوں. لیکن مدنی چینل کے ناظرین دیکھا جائے تو ہماری صحت کے، ہماری تندرستی کے دشمن بعض اوقات ہم خود ہی بن رہے ہوتے ہیں. دیگر لوگ بھی بنتے ہیں، اس کو بھی لیں گے کہ جو ملاوٹ والا مال کھلا رہے ہیں. کیچپ ہے لیکن اس میں ٹماٹر نہیں ہے، ٹماٹو کیچپ ہے لیکن اس میں ٹماٹو جو ہے یہ نہیں ہے، ٹماٹر نہیں ہے. اندازہ لگائیے کہ وہ کیا ہوگا. اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین کالی بلیک پیپر ہے، کالی مرچ ہے لیکن وہ نظر کالی مرچ آ رہی ہے لیکن ہے نہیں، ہے کچھ اور. چائے کی پتی ہے لیکن وہ چائے کی پتی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، کچھ اور ہے. پھک ہے، پھک کو رنگ کر کے جو ہے وہ چائے کی پتی بنایا ہوا ہے، یا اور بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک تو یہ لوگ صحت کے، تندرستی کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے جی. پانی جو ہے وہ دینے والے جو پانی سپلائی کرتے ہیں گھروں میں، وہ پانی منرل واٹر کے نام پر جو پلیوٹیڈ واٹر لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ بھی صحت کی یوں کہیں کہ واٹ لگانے والا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، صحت کو خراب کر رہے ہیں. لفظ میں نے جو ہے نا وہ بہرحال کیا ہے استعمال. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ معاملہ ایک تو یہ بن رہا ہے، بیرونی طریقے سے جو ایشوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پانی کا ٹینک ہے، گندا ٹینک ہے، عرصہ ہو گیا کبھی صاف کیا ہی نہیں ہے. پانی کی نالیوں کے اندر جناب کائی جمی ہوئی ہے، کوئی اس کا بھی جسے یوں کہیں کہ مینٹیننس کا کوئی نظام انتظام نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ایشوز بناتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہماری صحت کو، ہماری ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کو نقصان دے رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم خود ہی اپنی ہیلتھ کو، اپنی صحت کو نقصان دے رہے ہیں. تو اس پر غور کرنا ہے
اور کم از کم ہمیں خود تو اپنی صحت کا، اپنی تندرستی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تندرستی یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہم نے مدنی پھول لینے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا کیا جائے کہ بندہ تندرست رہے، زندگی کے اندر کیا روٹین بنا لی جائے کہ تندرستی، صحت مندی یہ زندگی کا حصہ بن جائے؟ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں، اور آپ کی کالز اور میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ ہی دیر میں رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت قدم القدسیہ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے، اور ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی محمد سبحان اتاری ریدہ لطفہ بھی انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور کل بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو سبحان بھائی کی ماہرانہ رائے تندرستی کے عنوان پر یہ بھی ہمیں سننے کو ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ سن کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بندہ سنتا ہے لیکن بس وہ جسے کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکالتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم اس کان سے سنتے ہیں اور اسی کان سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پبلک ہوتی ہے، یہ بھی ایک عنوان ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ بہرحال آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، اور آپ دلوں کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنی اچھی نیتیں زیادہ، ثواب بھی اتنا ہی زیادہ۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة
يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 سے تلاوت کی ابتدا کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کا۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سداد الجنان میں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری زیدہ مجدہ بیان فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک عیسائی طبیب علم طب میں بڑا ماہر تھا، یوں کہہ لیجئے کہ بڑا اسپیشلسٹ جو ہے ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا۔ آج کی زبان میں اس کو لیں تو یوں بنے گا، جیسے آپ پرانے زمانے میں معالج کو طبیب کہا جاتا تھا، تو آج کے زمانے میں معالج یعنی علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس نے ایک مرتبہ سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ سے کہا، دیکھیے علم دو طرح کا ہے، ایک ہے دین کا علم اور ایک ہے بدن کا علم، اور قرآن کریم میں علم طب سے متعلق کوئی بات مذکور نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے علم طب کا۔ تو آپ نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا کہ اللہ تعالی نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع کر دیا ہے، یعنی آدھی آیت ہے، پوری بھی نہیں بلکہ کیا ہے، آدھی آیت ہے، اور سارا علم طب اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ وہ جو غیر مسلم طبیب تھا وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا جی وہ کون سی آیت ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ آج کے زمانے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بندہ لمٹ میں رہ کے کھائے، آپ جہاں کھانے پینے کی بات آتی ہے تو وہاں لمٹ میں رہ کے کھایا جائے اور لمٹ میں رہ کے پیا جائے، تو کوئی ایسی ڈسٹربنس جو ہے وہ بندے کی باڈی میں ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، قرآن کریم کے نور سے ہمیں منور فرمائے، بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور ابھی ہم انشاءاللہ کلام ایک سلسلے میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ نور عالم بھائی شامل ہیں۔ نور عالم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد زاں پر آیا نہیں، انشاءاللہ یہ کلام پیش کروں گا۔ ارشاد۔ اس سے پہلے دو دباغ پڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، تمام احباب شامل ہو جائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا
دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل کرم ہی رہتے ہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل کرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی اللہ، جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اس محسن اعظم کے یوں تو اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، بن مانگ دیا
اور اتنا دیا بن مانگ دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، باقی ہزاروں احسان ہیں۔ احسان مصطفیٰ بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے حافظ صاحب، اس کا عنوان ہو احسان مصطفیٰ۔ اور واقعی حضور کے بڑے احسان ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، آج کا بہرحال ہمارا موضوع تندرستی ہے، اس پر کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم کھا رہے ہیں تو حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں، اور پی رہے ہیں تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ پی رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو زمزم شریف پی رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اللہ رسول فرمائے، اس پر کبھی پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ رفعت مصطفیٰ ہے، یہ علو شان مصطفیٰ ہے، اس کا کون اور کتنا بیان کر سکتا ہے؟ بہرحال بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ، ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ بہرحال آج ہمارا تندرستی جو ٹاپک ہے اس پر آتے ہیں۔ میں نے سبحان بھائی دو باتیں کہیں اس سلسلے کی ابتدا میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی تندرستی کو خود داؤ پہ لگا رہے ہیں، اپنی صحت کو خود ڈیمیج کر رہے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ لوگ بھی ہماری صحت کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ جیسے جانوروں کی انٹڑیوں کا جو ہے نا وہ آئل بنا کر جو بیچ رہا ہے، وہ صحت کو ڈسٹرب بھی کر رہا ہے۔ یوں ہی جو گھن لگی گیہوں ہے، اس کو پیس کے جو آٹا بنا رہا ہے، بیچ میں گھن بھی پیس رہا ہے، بیچ میں کیڑے ہی پیس رہا ہے، اور مطلب معاملہ بنا رہا ہے، تو یہ بھی صحت داؤ پہ لگا رہا ہے۔ اسی طرح جو مطلب وہ ہوٹل جو کیڑوں والا گوشت پکا کے دنیا کو کھلا رہے ہیں، وہ بھی ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہی کر رہے ہیں۔ اور آخری بات میں اس عنوان پر، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین جو ہے وہ سحری بھی کر رہے ہوں، تو اس طرح کی مطلب بات چیت سے بات کا تو ہوتا بھی ہے بندے کو، لیکن یہ دیکھی بھالی بات ہے۔ مہروز بھائی ایک بندہ تھا، اس کے پائے بڑے مشہور تھے۔ پائے؟ ہاں جی، اس کے بنائے ہوئے پائے، اس کے اپنے پائے؟ ہیں جی، اس کے بنائے ہوئے پائے، اس کے اپنے پائے؟ اصل میں اب آپ سے میں کیا مطلب اس طرح پہ بات کروں گا تو پھر وہ ہو جائے گا، جواب موجود ہے اس کا۔ اس بار پائے اس کے مشہور تھے، ٹھیک ہے جی۔ بڑے پائے کے پائے بناتا تھا۔ جیسے یہ اپنے کیا نام ہے، راشد بھائی کی جو فیلڈ ہے نا جی، تدریس، اسی تدریس سے متصل مطلب اس سے اکارڈنگ جواب آئے گا۔ تدریس میرے پاس جواب ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ آگے بات یہ پائے پائے کے پائے مشہور تھے اس کے۔ فیروز بھائی ایک دن نا جی اس کے پائے کی بوری جو ہے نا وہ کھل گئی ادھر، یعنی بوری میں پائے آتے تھے اس کے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جو ہے آتے بھی پشاور سے تھے، ٹھیک، پشاور سے پائے کی بوری وہاں سے وہ رکھ دیتے تھے، اور ادھر اسٹیشن سے یہ کیا کر دیتے، وصول کر دیتے تھے۔ جیسے فش کراچی سے سبحان بھائی سپلائی ہوتی ہے، پورے پاکستان میں جاتی ہے، ٹھیک۔ ان کی جناب وہ پائے کی بوری کھل گئی، اس میں جو پائے تھے نا مہروز بھائی، ان کے اندر سنڈیاں گھوم رہی تھیں، استغفر اللہ، سنڈیاں گھوم رہی تھی۔ آپ یقین مانیں، اب یہ حال تھا سبحان بھائی۔ ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہم خود بھی ہیں جو اپنا کام خود ہی تمام کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ صاحب نے کمال کراہت کے ساتھ جو ہے لفظ بھی کیا استعمال کیا ہے کہ سنڈیاں گھوم رہی تھی۔ جی سبحان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سلمان بھائی سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ الحمدللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے، مرکز الاولیاء لاہور میں بہت پسند کیا جا رہا ہے، اور آپ کی سحری میں آمد مرحبا۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوتا ہو جو کہ مدنی چینل اب سوئچ آن نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ آپ کی طرف سے سٹف ایسا ہے، آپ کے سامنے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی طرف سے کنٹریبیوشن ایسی ہوتی ہے کہ میگنیٹ کی طرح اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس میں ایک عرض کروں گا کہ کسی بندے کے پاس 20 لاکھ کا گھوڑا ہے، 2 ملین کا، بڑے بڑے شوقین حضرات ہوتے ہیں، ایسی بات، 20 لاکھ کا گھوڑا اس کے پاس، کیا وہ بندہ اس گھوڑے کو زیادہ کام کروائے گا؟ کیا وہ اس کو ایسے کھانے کھلائے گا جس کھانے کے بعد وہ گھوڑا بیمار پڑ جائے؟ کیا اس پہ زیادہ بوجھ ڈالے گا؟ پہلی تو بات یہ 20 لاکھ گھوڑا وہ بوجھ کے لیے ہوگا ہی نہیں، کسی اور کام کے لیے ہوگا۔ اب وہ انسان یہ دیکھے کہ وہ گھوڑا ہے، کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے، شرف المخلوقات کا گھوڑے سے کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ایک بات کریں کہ کیا اس کی اپنی ورتھ کتنی ہے، اس کو اس بات کا اندازہ ہے؟ اگر وہ اپنی آنکھ کے وہ کسی کو کہے کہ بینائی جو ہے وہ لے لو مجھ سے، 20 لاکھ روپے دے دو میری آنکھ لے لو،
یہ کوئی سودا پروڈنٹ انسان کبھی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ورتھ اور ویلیو کتنی زیادہ ہے, اور اس گھوڑے کی ویلیو کی وجہ سے اس کا اتنا خیال رکھ رہا ہے, تو اپنی جسم کی تندرستی کا اس کو کتنا خیال رکھنا چاہیے. کیا اپنے آپ کو وہ کاربونیٹڈ ڈرنک سے, کیا فضول کھانوں سے, اور سب سے بڑھ کر ان باتوں کے اوپر تو چیک ہو جاتا ہے. ایز پر دا لیٹسٹ ریسرچ وی ڈو ٹیک کیئر آف آر ڈائٹ, وی ڈو ٹیک کیئر آف آر ورک آؤٹ. ہم ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں, ہم کھانے کا دھیان بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن تیسری جس پہ چھری گرتی ہے وہ ہے نیڈ, جس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہم کہ یہ ہماری ہیلتھ میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. جبکہ یہ بات ثابت ہے سلمان بھائی کہ جس وقت آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی, آپ کا دماغ اپنے ہی بنائے ہوئے گند کے اندر ڈوب جاتا ہے اور کبھی بھی بیٹر پرفارم نہیں کر سکتا. یعنی ایک سویا ہوا دماغ, جو سو کے اٹھا ہے بندہ, وہ جو 1 گھنٹے میں کام کرے گا, جو فریش مائنڈ ہے, وہ سویا ہوا جو بندہ سویا نہیں ہے, جو انسومنیا کا شکار ہے, وہ 3 گھنٹے میں وہی کام کرے گا. اب اس بندے کو اپنی تندرستی کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے ان معاملات کو. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے, یو کی ناٹ پور فرام این ایمٹی کپ. آپ خالی کپ میں سے کچھ ڈال نہیں سکتے, پہلے کپ کو بھرنا ضروری ہے. جہاز جب ایک خاص بلندی پر جاتا ہے نا سلمان بھائی, فوراً سے پہلے کیبن کریو جو ہوتا ہے, جو وہاں پر کریو کے ممبر ہوتے ہیں, جہاز کو چلانے والا عملہ, ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ آکسیجن ماسک لگائیں. اس کے بعد مزید اوپر جاتا ہے تو اب پیسنجرز کے لیے آکسیجن ماسک آ جاتا ہے, کیونکہ آکسیجن اوپر جاتے جاتے تو تھن ہوتی جاتی ہے, کم ہوتی جاتی ہے. اور اس میں بھی ماں باپ کو اور سب کو یہ ڈائریکشن ہے کہ پہلے اپنا ماسک لگائیں, پھر اپنے بچوں کا لگائیں, کیونکہ اگر آپ اپنا نہیں لگائیں گے تو آپ انکانشیس ہو کے ان کو نہیں کر سکتے. اگر آپ کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ معاشرے پر ہی نہیں, اپنے گھر والوں پر ہی نہیں, اکنامیکل بوجھ بنیں گے. ان کے لیے چھٹیاں کرنی پڑیں گی, ان کو آپ کو ہسپتال لے کے جانے کے لیے, دوائیوں کا خرچہ ہوگا. اور میں اس میں ایک چیز ضرور شیئر کروں گا, وہ یہ کہ اس وقت تندرستی کا کتنا بڑا گیٹ وے ہمارے پاس ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں سلمان بھائی, جو ریسرچ میں بیان کرنے لگا ہوں شاید ہی کسی چینل پر ابھی تک بیان ہوئی ہو. دس از دا لیٹسٹ ریسرچ, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ریسرچ ایک غیر مسلم نے کی ہے, جس نے مسلمانوں کی طرز پہ روزے رکھے, اور کئی سال تک وہ یہ کرتا رہا, کیونکہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ ریسرچ پہلے کرتے ہیں پراپر ثبوت کے ساتھ, اور جب چیز ثابت ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے آ کے اعلان کر دیتے ہیں. اس نے باقاعدہ یہ آرٹیکل لکھا, میں نے پڑھا, اس کو اپنے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, کیا رمضان المبارک کھانے کے لحاظ سے صرف سموسے اور پکوڑے کھانے کا مہینہ ہے؟ نہیں. کیا رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اس چیز کا لائسنس ہو گیا کہ اب جب چاہو افطاری کے بعد جو چاہو جب کھاؤ جیسے چاہو کھاؤ؟ دس از ناٹ اے لائسنس. میں آپ کو ایک بات پہلے بتاؤں, اس ریسرچ کے شروع میں 3 چیزیں کنفرم دنیا کا ہر بندہ ہنگر کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. نمبر 1, اٹ ریسیٹس میٹابولزم. آپ کے جسم میں جتنے کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں نا, جو کہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, آپ کے خلیے بن رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, کھانا گھل رہا ہے, آپ سوچ رہے ہیں, جتنے کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں روزے کے دوران یہ ریسیٹ ہو جاتے ہیں, نئے ہو جاتے ہیں, ان میں نئی جدت آ جاتی ہے. نمبر 2, اوبیسٹی کم ہوتی ہے, موٹاپا کم ہوتا ہے, کنفرم. اور نمبر 3 اور نمبر موسٹ کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے. دیکھیے, یہ جو افطاری میں اتنا ڈھیروں ڈھیر پانی پی رہے ہیں, کس نے کبھی طبی رائے لی ہے اس کی؟ انسان ہے, کوئی کیمل تو نہیں ہے, کوئی اونٹ تو نہیں ہے. ایک اونٹ سخت سردیوں میں 6 ماہ بغیر پانی کے چل سکتا ہے, ایک اونٹ سخت گرمیوں میں 10 دن بغیر پانی کے چل سکتا ہے. انسان میں پراپرٹی نہیں ہے, آپ جتنا مرضی پانی پی لیں 2 گھنٹے کے اندر اندر سارا کا سارا پانی جسم سے اخراج اس کا ہو جائے گا. دس از واٹ سائنس سیز. طریقہ اس کا کیا ہے؟ افطاری میں 2 گلاس پانی پیئیں, اس کے بعد ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پیئیں, اور سحری میں 2 پیئیں. یوں آپ کے 8 گلاس ہو جاتے ہیں, جو کہ ایک نارمل بندے کی ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ کے جسم میں پانی کے علاوہ بھی چیز رہتی ہے. نمبر 2, شوگر از ناٹ گڈ. انسان کے جسم کو دن میں 7 سے 8 چمچ چینی کے چاہیے ہوتے ہیں, جو کہ آلریڈی کھانے میں موجود ہوتے ہیں. اوپر سے شوگر نہ ڈالیں. شوگر کھانے کی وجہ سے دیگر چیزوں کی پیاس اور بھوک بڑھتی ہے, اس کے اندر یہ ایک چیز ہے. اچھا, آپ گلاب جامن کے رسی ہیں, گلاب جامن کو ہٹا کے اب رس ملائی لے آئیں. کیوں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے, کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ. گلاب جامن کی رس ملائی کیوں لے کر آئے؟ گلاب جامن کے اندر پیور شوگر کانٹینٹ موجود ہے, اور رس ملائی کے اندر, میں بالکل اس کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو, رس ملائی کے اندر دودھ مل جائے گا آپ کو, رس ملائی کے اندر چینی کا کانٹینٹ کم ہے, فائبر زیادہ مل جائے گی آپ کو. اچھا, اب آگے آئیے. جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سموسے اور پکوڑے سے جان چھڑانی بہت مشکل ہے, ان کو ریپلیس کیجئے. میں یہ نہیں کہتا ختم کر دیں, 1 ہفتے میں 2 دن ٹریٹ آپ رکھ لیں, اس دن آپ پکا لیں, بیکڈ, فرائیڈ نہیں, بیکڈ, یعنی جو بیک کیے ہوئے ہوں,
وہ پکا لیں اور اس کو چنا چاٹ کے ساتھ بدلیں جس کے اندر اچھی ویجیٹیبلز آپ ڈالیں, دہی بلے ڈالیں جس کے اندر فرائیڈ نہیں ہوتی, دہی بلے کے اندر آئل کا ایلیمنٹ نہیں ہے نا, اس کے اندر دہی مل جائے گی آپ کو. یوں اسی طرح سے آپ جب کھانا پکانے لگتے ہیں افطاری میں اور سحری میں باقاعدہ چارٹ بنائیں, کب آپ نے گوشت کھانا ہے, کب آپ نے سبزیاں کھانی ہے. سلمان بھائی کھجور سحری میں بھی سنت ہے اور افطار میں بھی سنت ہے. یقین کیجئے 3000 قسم کی کھجوریں دنیا میں پائی جاتی ہیں. جو بندہ 3 کھجوریں روزانہ 7 دن تک کھاتا ہے نا, اس کو اتنے بینیفٹس مل رہے ہیں. صرف رمضان تک محدود نہ رکھیں. گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ یعنی آپ کا منہ, آپ کی نالی, آپ کا پیٹ اور اسمال انٹسٹائن, یہ ویسے اسمال نہیں ہوتی, 20 فٹ لمبی ہوتی ہے جو اس کا تمہارے پیٹ میں پڑی ہے, یہ ساری کی ساری نا دھل کے صاف ہو جاتی ہے. اور اس کے آگے جو کولون ہے, لارج انٹسٹائن, اس کے کینسر سے یہ کھجور مدد دیتا ہے. آپ اس گرمیوں کے اندر جب روزے آئے, آپ دیکھیے سب سے بہترین پھل آپ کے پاس واٹر میلن موجود ہے. یہ اتنا سخت پھل ہے کہ جہاں کوئی پھل نہیں نہ اگتا یہ اگ جاتا ہے. لیکن یہ بھی تو ہے نا سبحان بھائی, آپ جو بیان فرما رہے ہیں, ادھر بھی تو دیکھیں تربوز کو بھی تو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک تو ہم سنتے رہے بھائی حفاظتی ٹیکے بچوں کو لگائیں, ادھر لوگ جو ہے تربوز کو ٹیکے لگا رہے ہیں. اور کیا حال بنا, تربوز کو ٹیکے لگ رہے ہیں, خربوزے کو لگ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں ٹیکے لگ رہے ہیں, اور کیا حال بن رہا ہے. سلمان بھائی یہ جو چیز ہے اس بارے میں تو پوری ایک الگ سے بحث ہے کہ آرگینک ویجیٹیبلز کو اگایا جائے, کچن گارڈن کی اصطلاح کو استعمال کیا جائے, اپنے گھروں کے اندر ایسے گارڈنز بنائے جائیں جہاں پر آپ کچن گارڈن کر سکیں. دنیا میں تو یہ شفٹنگ ہو رہی ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹاکسک پانی جب دیا جائے گا, ٹاکسک پانی, گندا پانی بھی اگر فصلوں کو لگایا جائے وہ بھی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے. بہرحال جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے اگر اپنی سحری افطاری کو مینج کریں, اس غیر مسلم نے 3 سال تک ایسے کیا اور اس کے بعد اس نے لکھا, سلمان بھائی میرے پاس سے ریسرچ اس کا ان ریٹن موجود ہے, اس جگہ سے میں نے باقاعدہ لی ہے, فوٹو کاپیز میں لے کر آیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ یہ دیکھا کہ میرے کینسر سیلز مرنا شروع ہو گئے, میں نے اپنا کولیسٹرول لیول 200 پلس تھا 30% نیچے گرا لیا, اور میرے سارے زائد فیٹس وہ گھل گئے. میں نے بعد میں ٹیسٹ کرائے. وہ کہنے لگا کہ میں ثابت کرتا ہوں آپ کو کہ جس وقت آپ سحری کھاتے ہیں, آپ کے سحری کے کھانے کی توانائی نا صرف 4 سے 5 گھنٹے رہتی ہے. اس کے بعد تو توانائی جسم کو چاہیے, لیکن آپ تو کھانا نہیں کھا رہے, آپ کا روزہ ہے. اس کے بعد آپ کے جگر میں اور پٹھوں میں گلوکوز سٹور ہوتی ہے, وہ یوز ہونا شروع ہو گئی, وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن ابھی تک افطاری کا وقت نہیں ہوا. اب کیا ہوگا, اب آپ کے جو پیٹ کے گندے فیٹس ہیں, جو چکنائی ہے, وہ گھلنا شروع ہوگی, اور ابھی وہ پوری طرح گھلی نہیں ہوگی کہ افطاری کا وقت ہو جائے گا. اس میں اگر آپ یہ کھجور, کیلا یہ کھانا شروع کریں, وہ چیزیں ساری دوبارہ سے ریجووینیٹ ہو جاتی ہیں. اور آخر میں یہ عرض کروں گا اس میں کہ یہ جو جسم کے اندر ہمارے ایک میکنزم ہے, اس کو ری سائیکلنگ کہتے ہیں, آٹوفیجی کہا جاتا ہے. سلمان بھائی اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کے گھر سے جو کوڑا اور گند نکل رہا ہے وہ باہر نہ پھینکا جائے, بلکہ سارے کا سارا کیل میں, ہتھوڑی میں, فرنیچر میں, سیرامکس میں, برتنوں میں تبدیل ہو جائے اور دوبارہ آپ کے گھر کے اندر چلا جائے, کتنی ایک اچھی بات لگتی ہے, عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا. یہ پروسیس ری سائیکلنگ کا ہے, اور انسان کے جسم کے اندر اس کو آٹوفیجی کہا جاتا ہے. انسان کے جسم میں 3.7 ٹریلین سیلز موجود ہیں. یہ خلیے ٹوٹتے ہیں, بنتے ہیں, گندا مواد پیدا ہوتا ہے, جراثیم ہوتے ہیں. اگر ایسا ہو جائے کہ یہ سارا گندا مواد گندا نہ ہو بلکہ دوبارہ جسم کے فائدے کے لیے استعمال ہو جائے, اس کو آٹوفیجی کہا جاتا ہے. جاپان کے سائنسدان نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی, اس کو اس دفعہ نوبیل پرائز ملا ہے. اب جہاں جا کے ریسرچ کر لیں, اس کو سرچ کر لیں, اس نے صرف یہ ثابت کیا کہ یہ ری سائیکلنگ جسم میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان بھوکا رہتا ہے, اسی طرز میں جس طرز میں مسلمانوں کے روزے ہیں. روزہ ہر طرح سے تندرستی کا ایک ایسا بڑا ذریعہ ہے. دیکھیں بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر مشینیں بند کر دی جاتی ہیں, اگر ہمارے پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہوگا تبھی تو ہمارے دماغ کو ٹائم ملے گا نا دیگر کام کرنے کا, ورنہ تو رکعت کیا ہوتا ہے, کہاں سے آ رہے ہیں جی, کھانا کھا کے. کہاں جا رہے ہیں, کھانا کھانے. آپ نے کھانا نہیں کھایا بھائی, چلو میں نے تو کھا لیا, تمہارے ساتھ پھر کھا لیتا ہوں. وہ سارا سال تو کھا کھا کے گزار دیتے ہیں. یہ جو ریسٹ آپ نے اپنے پیٹ کو دیا, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جسم دیگر کاموں میں لگ جاتا ہے. بڑی بڑی پیاری بات کہی سبحان بھائی. اور یہاں میں ایک چیز سوچ رہا ہوں, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کیجئے یوسف بھائی, کہ آج دیکھیں سائنس 1450 سال, مطلب تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں. سائنس آج بتا رہی ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جائے گا, وہ بھی ریسرچ کے بعد ہیں جی. اور مصطفیٰ کریم پہلے ہی فرما گئے ہیں, صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. میں صدقے جاں تیرے جو لب سے ہے نکلی وہ بات ہو کے رہی. یہ فرمان آخر کس کا ہے, یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى, والی زبان کا یہ فرمان ہے, صوموا تصحوا. اچھا یہ جو میں نے عرض کی تھی یوسف بھائی, کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود اپنی صحت کو
ڈسٹرائے کر رہے ہیں. اور ایک یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی معاملہ بن رہا ہے, کچھ اس پر بھی اظہار خیال فرمائیں کہ اس کا کیا سد باب ہو. مطلب وہ تو بندہ تو سوچ رہا بھی روپیے آ رہے ہیں بھائی, خراب ہے, جا رہا ہے, کھا رہے ہیں لوگ, کھا رہے ہیں, مسالہ تیز کر دو بھائی اس میں. یہ بھی ایک چکر ہے یوسف بھائی. سد باب تو کیا اس کا ہو سکتا ہے. آج یوں کہا جائے کہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پروفٹ گین کر لوں, سامنے والا کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے, وہ ملیا میٹ ہوتا ہے تو ہو جائے, اس کی زندگی ختم ہوتی ہے تو ہو جائے, مجھے کوئی اثر نہیں پڑنا, مجھے میرے پیسوں سے مطلب, مجھے میرے نفع سے مطلب ہے. یہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. لیکن میمنی میں ایک کہاوت ہے کہ سوئی کے پیچھے, میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. نہیں کہیں میمنی میں بھی کہیں, ٹھیک ہے, کہ سوئی کے پیچھے جو ہے نا وہ دھاگا ہے. نہ میمنی میں بھی کہیں اس کو کیا ہے, سوئی پارے ڈورو, ہاں ٹھیک ہے نا, یہ تو سوئی کے پیچھے جو ہے وہ دھاگا ہے. صحیح. آج اگر یہ سوئی آپ نے کسی کے ساتھ لے کے یوں گزرے ہیں نا, تو اس کے پیچھے یہ جو دھاگا آ رہا ہے نا, اس نے آپ کو بھی ڈیمیج کر کے جانا ہے. آج آپ نے کسی کو ڈوز دیا, آپ نے بھی بیمار ہونا ہے. آپ نے کسی کو کھلا کر ڈوز دیا, آپ بیمار ہوئے تو ڈاکٹر نے آپ کو ڈوز دیا, ڈاکٹر نے آپ کو ڈوز دیا تو ڈاکٹر کو کسی اور نے ڈوز دینا ہے. تو یہ جو ہے نا سائیکل ایک, آج آپ کسی کو چیٹ کر کے آپ اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھتے ہیں کہ جناب میں تو کسی کو دھوکہ دے کے, پاگل بنا کے, اور جو الفاظ بولے جاتے ہیں, مطلب ویسٹ آپ اس کو استعمال کر لینا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسان بھی ہے نا سلمان بھائی, تو آج کسان بھی پیچھے نہیں ہے. اگر آپ بڑے لوگوں کی بات کریں کہ ایک انڈسٹریل وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, اگر کک ہے, بڑا برانڈ ہے, بڑا کھانا پکانے والا ہے, جس طریقے سے آپ نے وہ مثال دی پکانے کی, وہ اگر دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو, لیکن کسان بھی تو دے ہی رہا ہے نا. جو ویجیٹیبل اگائے جا رہے ہیں وہ کس طریقے سے اگائے جا رہے ہیں آج سب کے سامنے ہے. آج جو ویجیٹیبل کے اندر جو چیزیں شامل کی جا رہی ہیں, اس کو کلر کیا جا رہا ہے, اس کے اندر فلیورز کے جو ہے وہ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کو چیٹ ہے نا. ایک بندہ دوسرے کو دے رہا ہے, دوسرا تیسرے کو دے رہا ہے, تیسرا, سائیکل تو جو ہے وہ ہمارا اسی درمیان گھوم رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ یہ اچھا ہو جائے, صحت مند ہو جائے, تو اس میں ہر ایک نے اپنا کردار پٹ اپ کرنا ہوگا, ہر ایک نے اس میں اپنا حصہ شامل کرنا ہوگا, اور دوسروں کی خیر خواہی سوچنی ہوگی, اسلام کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا, تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ یہ اچھا صحت مند معاشرہ بن سکتا ہے. سلمان بھی اس میں ایک چیز میں عرض کروں مختصر سی, اس میں جو آپ نے ایڈ کی نا یوسف بھائی نے بتائی. پچھلے دنوں کسی بندے نے اپنی آپ بیتی سچی لکھی کہ پاگل خانے میں کوئی خاتون تھی جوان, وہ ایڈمٹ ہوئی. تو عام طور پہ جو یہ ڈپریشن کے اور پاگل پن کے مریض ہوتے ہیں نا, کوئی ایک جملے کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی جملہ ہو سکتا ہے ان کے سب کانشیس میں. وہ عورت یہ بول رہی تھی مجھے گول گپے کھانے, مجھے گول گپے کھانے, مجھے گول گپے کھانے. اس کو یہاں تک پہنچ چکا ہوا تھا کہ وہ جو اینڈ سٹیج ہوتی ہے اس طرح کے مریضوں کی اسکیزوفرینیا کی, وہ ہو رہی تھی. وہ میں بتانا نہیں چاہتا, بہت ڈینجرس ہوتی ہے. یہ بندہ سمجھدار تھا, یہ کہتا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا مجھے بات کرنے دے. ڈاکٹر صاحب تھے, اس سے جب میڈیکل لینگویج میں کاؤنسلنگ کی, ہسٹری پوچھی, تو پتا چلا کچھ دنوں پہلے کسی رشتہ دار کے گھر موصوفہ تشریف لے گئی تھی. یہ وہاں چلے گئے, وہاں جا کے پوچھا کوئی گول گپے والا مشہور ہے؟ کہا جی بڑا مشہور ہے. گئے, جا کے اس سے بات وغیرہ کی, بیٹھ کے گول گپے کھائے, واقعی بڑے مزیدار تھے. لیکن وہ سمجھدار آدمی تھے, جا کے کرمنل والوں کو بلا لے, پولیس والوں کو چھاپا ڈالا, فوڈ اتھارٹی کو. اس گول گپے کے اندر باقاعدہ نشہ شامل تھا, اور وہاں پر آنے والے اس نشے کے عادی ہو رہے تھے. اور وہ جو خاتون تھی وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کی عادی ہو چکی تھی. انہوں نے اس کو وہاں سے نکلوایا, جا کے نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمٹ کروایا, اور اس کا علاج اور وہ ٹھیک ہوئی. یہ ٹیکے لگانا یہ ایک سٹیج ہے, اور یہ جو میں نے بتائی شاید اس سے ورسٹ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا. چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک وہ کھا رہا ہے, اور اس کو اس چیز کا کوئی حیا نہیں ہے کہ وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. توبہ توبہ توبہ. مہروز بھائی حد ہی نہیں ہوگی. کچھ شہر آپ دیکھیں گول گپوں میں نشہ ملا دیا. اللہ اللہ میری توبہ. ادھر تو مری مرغیاں اور مطلب گوشت سن رہے تھے, یہ حال ہے تیل کا. ادھر تو گول گپے بھی مطلب پلیوٹیڈ ہو رہے ہیں مہروز بھائی. اور اس سے ایک مدری پھول تو ملا کہ چیز بہرحال پوری ہی کھانی چاہیے, چاہے وہ مزے کی ہو یا مزے کی نہ ہو, دیکھ کے کھائیں, بہرحال ایک حد تک کھائیں. وہ ہے نا, کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم کھائیں, مرحبا. کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے, اور کچھ ہمیں مرنے کا شوق یوں نہیں. نہیں اس کو پھر کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن, سانو مرنے کا شوق بھی. یہ ہوا نا, صحیح ہے نا, وہ ہوگی آپ کی طرف سے. اب یہ میں کہتا تو وہ کبا جو چلا ہنس کی چال اپنی بھی چال بھول گیا والی کیفیت ہو جاتی. تو یہ آپ کو ہم ہنس کی چال چلنے نہیں دیں گے, بے فکر رہیں آپ. جی ارشاد.
سلمان بھائی بات یہ کہ دونوں حقیقتیں ہیں کہ معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے اور نئی نہیں ہے، اس کے طریقوں میں جدت آتی جا رہی ہے، نئے ڈبوں میں ملاوٹ کر کے پیک کر کے بیچی جا رہی ہے، اور یہ جو ہمارے صوبان بھائی نے کہا کہ نشہ ملایا جا رہا ہے گول گپوں میں، اور سلمان بھائی چائے میں بھی ملایا جاتا ہے، چائے میں بہت ہوتا ہے بالخصوص کیونکہ کراچی چائے والوں کے لیے بڑا مشہور ہے، چائے پی جاتی ہے یہاں پہ، تو یوسف سلیم بھائی کو پتا ہوگا کہ مارکیٹ میں جو چائے آتی ہے تو پھر اسی مقام سے آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے بعض جگہوں کے بارے میں مشہور ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور مشہور اس حد تک ہے کہ اس کے جو شواہد ہیں ظاہری اعتبار سے جو دیکھے جاتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، تو چائے بھی وہیں سے آ رہی ہے، وہیں کا پان کھانا ہے، کیوں کھانا ہے بھائی، وہیں کا کیوں، تو اس میں بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کوئی نشہ آور چیز ملا دی جاتی ہے جس کی بندے کو لت لگ جاتی ہے، وہ اپنے طور پہ تو یہ سمجھ رہا ہے میں گول گپے کھا رہا ہوں، میں چائے پی رہا ہوں، میں پان کھا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے کوئی اضافی طور پر نشے کا عادی بنا دیا جاتا ہے جس کی اس کو طلب ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے سلمان بھائی، ایک شخص اگر گڑھا کھود رہا ہے، مجھے بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے نا، میں کیوں بن دیکھے اس گڑھے میں چھلانگ لگانے کو تیار کھڑا ہوا ہوں؟ درست تو فرمایا۔ مجھے میری صحت ہے، میری زندگی ہے، میری جان ہے، اس کی حفاظت تو مجھ ہی کو کرنی ہے۔ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں یا ڈرائیونگ سکھاتے ہیں، جب کسی کو ڈرائیونگ سکھائی جا رہی ہوتی ہے یوسف سلیم بھائی، تو اس کو ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ دیکھو بھائی اپنی حفاظت نہ، اپنی پروٹیکشن آپ نہیں کرنی ہے، صحیح، یوں سمجھ لیں روڈ پہ سب آپ کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ تو اگر معاشرے میں اس طریقے کی کیفیت ہو رہی ہے، اور یہ کسی ایک جگہ نہیں ہے، اگر آپ مختلف جغرافیائی حدود میں جائیں گے، مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں دیکھیں گے نا، تو الگ الگ قسم کی جو ہے نا وہ اس میں بڑی جدت ہوگی، بڑی ٹیکنکس ہوں گی، ایک کلاس نہیں پڑھی ہوگی اس نے، لیکن وہ اچھا خاصے جو ہے پڑھے لکھے بندے کو چیٹ کر دے گا، کیوں؟ اس نے اس میں فنکاری حاصل کر لی، اس میں ماہر ہو گیا ہے وہ۔ بہرحال ہمیں اپنے طور پہ حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا فائدہ مند نہیں ہے۔ دیکھیں چینی جیسی چیز ہے، شوگر ہے، یہ بظاہر تو یہ کوئی نشہ آور چیز نہیں ہے نا، اور بظاہر یہ یوں کر کے کوئی نقصان دہ بھی چیز نہیں، بظاہر کی بات کر رہا ہوں میں، وہ میڈیکل سائنس میں جو اس کو کہیں گے وہ تو ایک الگ بات ہوگی، نقصان دہ نہیں ہے کہ ہم سب چینی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک شوگر پیشنٹ ہے، ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے، اب اسے پتا ہے کہ بھائی مجھے ڈائبٹک ہے، مجھے شوگر ہے، اگر میں چینی کا کثرت سے استعمال کروں گا، میٹھی چیزوں کا کثرت سے استعمال کروں، کثرت سے کیا استعمال کروں گا، تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ میٹھی چیزوں کی بجائے آپ اس کو چینی کے اوپر لے آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں عرض کروں کہ مشروب جیسے پروسیسڈ فوڈ ہوتی ہے نا، اس کی بات اور ہوتی ہے، اور جو نیچرل فوڈ ہے اس کی بات اور ہے۔ ابھی جیسے آپ کے سامنے میں نے ایک پلیٹ پوری فروٹ کی کھائی ہے، اور دوسری تھوڑی دیر میں آنے والی ہے انشاءاللہ، وہ بھی کھانی ہے۔ فروٹ تو ہے مہروز بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اس کے اندر ایک بات بھی ہے، اس میں فروٹ کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوں گی نا مہروز بھائی اور سلمان بھائی، اس میں چینی کی نا قسمیں ہوتی ہیں، چینی اگر ہم کھائیں وہ سکروز ہے وائٹ، اگر یہ دودھ میں اس کو لیکٹوز ہے، اسی طرح جو شوگر کین میں وہ بھی سکروز ہے، فروٹس میں فرکٹوز ہے، کچھ پھلوں کے اندر چینی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بوتلوں سے بھی زیادہ ہے، جس طرح گریپس ہیں، گریپس کے اندر چینی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کئی بوتلوں سے بھی زیادہ بن جاتی ہے۔ آم کے اندر شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، تبھی بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ ڈائریا میں آم نہیں کھانا چاہیے، ہر وہ پھل جس میں شوگر کانٹینٹ زیادہ اور ڈائریا کو بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، اس میں سلمان بھائی جو مہروز بھائی نے بات کی نا، میں اس میں ایک آپ کو عرض کروں، مہروز بھائی جو آپ نے کہا وہ ایک کلاس بھی اس نے پڑھی تھی اور وہ یہ کرتا ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے، وہ جملہ ہے a disregard of human suffering in the pursuit of profit, a disregard of human suffering in the pursuit of profit، اپنے پروفٹ کے لیے انسان کی سفرنگ کرنا۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، یہ میں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے جو بولنے لگا ہوں میں۔ سگریٹ کے ایجاد ہونے کے 30 سال تک اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ سگریٹ انسان کے لیے غلط چیز ہے، 30 ایئرس۔ انہوں نے اس زمانے کی 30 ٹاپ سگریٹ انڈسٹریز کے مالکان کو کہا آپ ریسرچ کر کے بتائیں کہ نکوٹین ایڈکٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، باقاعدہ اس کو فلمایا گیا، ان 30 کے 30 ہیڈز نے آ کر کہا کہ جی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نکوٹین ایڈکٹ نہیں کرتی۔ ہزاروں لوگ دنیا سے چلے گئے، پھیپڑوں کا کینسر کوئی بیماری نہیں ہوا کرتی تھی، آج مردوں کے اندر لیڈنگ کاز آف ڈیتھ پھیپڑوں کا کینسر، ٹھیک ہے۔ گاڑی کی جو بیلٹ ہم لگاتے ہیں، سیٹ بیلٹ کے اوپر 10 سال تک کیس پینڈنگ رہا، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز نے کہا کہ سیٹ بیلٹ نہیں لگنی چاہیے، اس سے کاسمیٹک ریزن میں فرق آتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگوں نے اس بات کو لیا اور جا کے پھر سیٹ بیلٹ کو اوکے کیا،
آج ہزاروں لاکھوں جانیں بچتی ہیں صرف سیٹ بیلٹ کی وجہ سے، انجری کے ساتھ وہ چیز ڈیل ہو جاتی ہے۔ یہ ڈس ریگارڈ آف ہیومن سفرنگ ان دا پرسوٹ آف پروفٹ، یہ ایک جملہ لکھا گیا ہے تاریخ میں، a disregard of human suffering in the pursuit of profit، کہ آپ پروفٹ کے پیچھے جاتے جاتے یہ حرکتیں کر جاتے ہیں جو کہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو صحت کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا سلمان بھائی، کہ صحت کے حوالے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف زکام ہو جانا یا کھانسی ہو جانا یا بخار ہو جانا ہی صحت کا نقصان ہے، بلکہ صحت کی ڈیفینیشن میں صرف جسمانی صحت نہیں آتی بلکہ سائیکولوجیکل بھی اس میں شامل ہے، مینٹل ہیلتھ بھی ہے، سوشل ہیلتھ ہے، اور سوشل بھی ہے، فائنینشیل ہیلتھ ہے کہ وہ بندہ سوسائٹی، اسپرچول ہیلتھ بھی بالکل شامل ہے۔ یعنی آپ کے جسم کا سلمان بھی ہر اس جو ہے نا وہ آپٹیمل کام کر رہا ہے کہ نہیں، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، آنکھ صحیح دیکھ رہی ہے، لنگس کا کام گیسز کی پرپورشن کو مینٹین رکھنا ہے وہ کر رہے ہیں، ہارٹ کا کام خون کو پمپ کرنا ہے، 2000 گیلن اس نے خون پمپ کرنا ہے وہ کر رہا ہے، کڈنی کا کام خون کو فلٹر کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، دماغ کا کام سوچنا ہے وہ سوچ رہا ہے، ایک یہ۔ میں نے کل یہ ریسرچ پڑھی، میں نے فون پہ آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ میں سن کے حیران رہ گیا، کراچی کے اندر یہ NPCC کا ایک اجلاس ہوا ہے پچھلے دنوں نا، اس میں دنیا کے مانے ہوئے سائیکیٹرسٹ آئے، ویسے تو پاکستان میں صرف 500 سائیکیٹرسٹ ہیں، 500 نفسیات دان ہیں، یہ تو مجھے اس ریسرچ سے پتا چلا۔ NPCC کی ریسرچ کے مطابق 90% لوگ جو پاکستان میں سوسائڈ کر رہے ہیں اس وقت، خودکشی کر رہے ہیں، وہ مرتے وقت کسی مینٹل النس کا شکار تھے، یا ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا یا شدید ٹینشن کا۔ اور یہ سن کے آپ مزید حیران ہوں گے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر باب المدینہ کراچی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت 2 ملین یعنی 20 لاکھ افراد مینٹل، ایموشنل، انٹلیکچوئل یا سوشل ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کا شکار ہیں، جن میں 3 لاکھ کو ارجنٹ سائیکیٹرک اٹینشن چاہیے، یعنی ہر چوتھا گھر جو ہے اس کے اندر کوئی بندہ ٹرینکولائزر لے رہا ہے یا اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن لے رہا ہے کراچی کے اندر۔ اور یہ PMH کا جو سروے ہے اس کے مطابق کراچی کے اندر 34% پاپولیشن اس کا شکار ہے، اور وہ صرف اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہتے اور اپنے آپ کو پاگل ڈکلیئر نہیں کروانا چاہتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مہربانی کریں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جنہیں اللہ نے صحت دی ہے، اور جو بیمار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیماری کا پراپر علاج بھی کریں۔ مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کے اس ٹائم بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں، اور شہزاد بھائی سے میں چاہوں گا کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں حضور کہ ماہ رمضان میں بندہ بیمار نہ ہو، اور اگر بیمار ہے تو وہ صحت یاب ہو جائے، کچھ ارشاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 76 ٹائم 76 بار ایک سادہ کاغذ پر لکھ لے یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پیے، انشاءاللہ عز و جل موذی امراض سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو حضور ہو گیا محفوظ رہے گا، جو بیمار ہو گیا ہے اس کے لیے بھی کچھ بتائیں۔ اس حوالے سے امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد ہی ہے، تو اس میں ایک امیر علیہ سنت نے وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ 66 بار 66 ٹائم اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل بیماری وغیرہ جو ہے وہ اس کی دور ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، اللہ صحت عطا فرمائے۔ امیر سنت فرماتے ہیں تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے۔ آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی محمد حسن رضا اتاری سردار آباد کی سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ نور رمضان ماشاءاللہ عز و جل اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے۔ اللہ عز و جل سلمان بھائی کو صحت و عافیت کے ساتھ یہ سلسلہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ عز و جل صوبان بھائی بھی اس سلسلے میں جلوہ گر ہیں۔ صوبان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ باب المدینہ کراچی شفٹ ہو جائیں۔ عبدالحبیب بھائی نے آپ کو یہ فرمایا تھا تو پھر آپ باب المدینہ کراچی کیوں شفٹ نہیں ہو جاتے؟ اور سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کس کے کہنے پر باب المدینہ کراچی شفٹ ہوئے ہیں؟ اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے۔ صوبان بھائی اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں جو امیر اہل سنت نے سبزیاں اور پھل کھانے کا ارشاد فرمایا ہے؟ اور عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل آپ نے جہاز میں افطار کیا تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ تو سفر میں تھے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے تھے تو پھر آپ نے روزہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اور آپ نے جہاز میں افطار کیا تو اس حوالے سے آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے؟ جی پورا سوال نامہ ہے یہ تو، سوال نامہ ہونا چاہیے، کال تو نہیں تھی ہے، سبھی جواب دینے کے تو ہو جائے گی شہری پوری انشاءاللہ۔ جی ارشاد فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے واقعی سفر مشکل تھے. اب جب سے یہ جہاز اور یہ آسانی والے سفر آ گئے ہیں اب تو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کہاں پر ہے. اور میرے تقریباً ایک افطار ایئرپورٹ پر ہوا تھا کراچی، بلکہ وہ بھی جہاز میں ہوا تھا لیکن جہاز ٹیک آف نہیں ہوا تھا جب میں کراچی سے جا رہا تھا. اور آج جو افطار ہوا وہ کئی ہزار فٹ کی بلندی پر ہوا. تو ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی. جاتے وقت بھی کچھ افطار کا سامان ساتھ رکھ لیا تھا، واپسی چونکہ جہاز کے اندر ہی افطار تھا تو جہاز والوں نے دے دیا. اور اب تو ایئر لائن والے اعلان کرتے ہیں باقاعدہ کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے. تو مسلم ایئر لائن تھی تو افطار کا وقت بھی ہوا. جاتے ہوئے بھی ایئر لائن والوں نے کھجور بھی دے دی، پانی بھی دے دی، واپسی میں بھی انہوں نے کھانا دے دیا. تو اٹس ناٹ بگ ڈیل. جہاز کا سفر اب کون سا کاندھے پر کوئی بوجھ اٹھا کر یہ دھوپ میں مشقت کا سفر کرنا ہے. بلکہ آج مجھے بڑا اچھا لگا. آج مجھے اپنے جہاز کے اندر مجھے ایک اسٹیورڈ ملا اور میرا خیال ہے وہ لبنان کے تھے جو جہاز کے عملے کے لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے، جب میں نماز پڑھنے مغرب کی کھڑا ہوا افطار کے بعد، تو انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، آپ کا کوئی ویڈیو دیکھا ہے. تو میں نے کہا آپ نے میرا ویڈیو کیسے دیکھ لیا، آپ تو اردو نہیں جانتے. کہتا ہے آپ کا فیس فیملیئر ہے. بہرحال اس نے جو سوال کیا وہ بڑا اچھا تھا کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں اور میرا روز ہی سفر جہاز میں ہوتا ہے. آج بھی اس نے روزہ رکھا تھا، اس نے بھی افطار کیا. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہہ رہے لیکن کبھی کبھی فلائٹس جو بڑی لمبی ہوتی ہیں 14 گھنٹے کی 15 گھنٹے کی، تو پھر میں کیا کروں. میں نے کہا دیکھیں مسافر کے لیے یہی جو سوال تھا اسی کا سمجھ لیں مزید کنیکشن ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں اگر فلائٹ اگر آپ ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں، جب انسان ویسٹ کی طرف جاتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے تو دن بڑا ہونے لگ جاتا ہے. تو اگر بالفرض کوئی شخص صبح نکلے اور وہ امریکہ کی فلائٹ لے لے روزہ رکھ کر، تو اب 12 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد بھی گھڑی نے 3-4 گھنٹے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو اب اس کا روزہ بہت لمبا ہو جائے گا. تو میں نے کہا جب ایسا کچھ ہو اور آپ کو لگے کہ روزہ بہت مشکل ہے تو آپ کے پاس اجازت ہے. لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو وہی ٹائم بڑی تیزی سے گزرتا ہے. یعنی آج مجھے شاید میں نے پونا گھنٹہ پہلے افطار کیا کیونکہ جہاز اڑا اور ٹائم جلدی آگے بڑھ گیا. اگر کوئی امریکہ سے آتا تو اس کو 5 گھنٹے پہلے افطار مل جاتا. تو اسی طرح میں نے کہا کہ آپ اپنے پلان کو خود دیکھ لیا کریں کہ جب آپ کو لگے کہ روزہ لمبا ہونا ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں طاقت رکھتے کیونکہ ان کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے تو آپ چھوڑ دیں، لیکن بعد میں رکھنا پڑے گا. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ میں ایزی رکھ لوں گا تو آپ رکھ لیں. تو بہت اچھا ان سے بات چیت ہوئی. اچھا تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور نماز تو ضرور ہے نا. اچھا روزہ چلیں آپشنل ہے، مگر جہاز میں ہوں سفر میں ہوں اس میں نماز کسی صورت بھی نہیں چھوڑنی ہے، اس کا خیال ہمیں ضرور رکھنا ہے. میں آج کے سلسلے کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ تندرستی پر، صحت پر آپ نے بڑی بات کی ہوگی اور ہوپ فلی مجھے نہیں پتا کیونکہ میں پورا سلسلہ نہیں دیکھ سکا ہوں، لیکن سلمان بھائی آج انٹرنیشنلی اپنی صحت پر بہت لوگ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، تحقیق پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیا نسخہ آتا ہے اس پر غور کرتے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے بیماری جو ہے وہ احادیث کے مضمون کے مطابق بندہ صبر کرے تو گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے روحانی بیماری کے بارے میں غور کیا، گناہوں کی بیماری کے بارے میں غور کیا؟ میں بڑا فٹ ہوں، جم بھی جاتا ہوں، میرا چارٹ بھی بنا ہوا ہے، مجھے کھانا کیا ہے، کیلوریز کتنی ہونی چاہیے، کولیسٹرول کتنا ہونا چاہیے، مگر کبھی یہ میں نے غور کیا کہ میرے جسم کے اندر گناہوں کی کتنی ساری بیماریاں ہیں، میرا دل کس قدر آلودہ ہو چکا ہے. آج ڈاکٹر ہارٹ کے ڈیزیز کو سب غور کر رہے ہوتے ہیں، یار لپڈ پروفائل کروا لو، کولیسٹرول چیک کروا لو، بلڈ پریشر نارمل ہونا چاہیے، شوگر لیول یہ ہونا چاہیے، مگر اسی دل میں کچھ اور بیماریاں بھی ہیں. بینگ اے مسلم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج دنیا کی بیماری کیا کر لے گی زیادہ سے زیادہ. آپ جتنی دیر بحث کر رہے ہیں مر جائیں گے نا. اگر بیماری بڑھ گئی تو اینڈ آف دا ڈے بندہ دنیا سے چلا جائے گا. بیمار ہو جائیں گے، مر جائیں گے، نہیں ہوگی، ریکور نہیں ہوگی تو بندہ دنیا سے چلا جائے گا. اچھا مرنا تو ویسے بھی ہے نا، تھوڑا شاید جلدی اس کا وقت یا جو بھی اس کے ساتھ پرابلم ہوگا یا معذور ہو جائے گا. حالانکہ بیماری پر صبر کرنے کی صورت میں مغفرت کا وعدہ، گناہوں کے معاف ہونے کا وعدہ ہے. لیکن جن بیماریوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں یہ وہ بیماریاں ہیں جو ایمان لے جائیں گی. کیا اس کی تندرستی پر کبھی ہم نے بیٹھ کر غور کیا کہ یہ ہارٹ صاف کیسے ہوگا؟ حدیث کا مضمون ہے کہ جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے ایلوا جو ہے، سرکہ جو ہے وہ شہد کو برباد کر دیتا ہے. تکبر ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، یعنی اتنی بیماریاں ہیں. اول تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. آج آپ ماشاءاللہ اویئرنیس دے رہے ہیں نا کہ دیکھیں یہ بیماریاں ہیں، اس سے بچیے. بالکل آج لوگوں کو بڑا جو ہے نا آپ کو فیڈ بیک آئے گا کہ یار ماشاءاللہ مدنی چینل والوں نے بیٹھ کر ہماری صحت کا خیال رکھا اور ہمارے بارے میں بتایا. جناب یہ کام تو سارے چینل کر رہے ہیں. مدنی چینل کا خاصہ سمجھیں، دعوت اسلامی کی بیوٹی اور ایسنس سمجھیں کہ سارا سال دعوت اسلامی، مدنی چینل، امیر اہل سنت مجھے اور آپ کو ان روحانی بیماریوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بارے میں کہیں دنیا میں بات نہیں ہوتی ہے، جس کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں دیتا. امیر اہل سنت ڈائگنوز کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں،
کیسے بیماری پتہ چلے گی اور علاج بھی بتا رہے ہیں، کیور بھی بتا رہے ہیں. دنیا میں اور آپ اس ڈاکٹر کو پسند کرتے ہیں. ماشاءاللہ صوبان بھائی بیٹھے ہیں، ان کی تو مجلس ہی یہی ہے. ان سے کبھی پوچھو کہ یار یہ فلاں علاج کرانا، کہتا ہے یہ ڈاکٹر بڑا ماہر ہے اور میں نے دیکھا ہے علاج کرتا تو لوگوں کو فرق بھی پڑ رہا ہے. آئیے میں آج مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دوں اس ڈاکٹر کا پتہ بتاتا ہوں کہ جہاں کروڑوں مریض شفا یاب ہو چکے ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ملینز مریض شفا یاب ہو چکے ہیں، اور ہمارے سامنے جیتی مدنی چینل کے ناظرین پہ مزید متوجہ ہو جائے. جی ذرا غور کر لیں. میں اس اسپتال کا اور اس ڈاکٹر کا پتہ بتانے جا رہا ہوں جس کے علاج سے کروڑوں دل کے وہ امراض جو ایمان کو برباد کر سکتے ہیں وہ مریض شفا یاب ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس تانتا بندھا ہوا ہے مریضوں کا. اگر ہم 6 لوگ جو اس وقت منچ پہ بیٹھے ہیں، ہم بھی اس ڈاکٹر کے سمجھے علاج کر رہے ہیں، ہمارا علاج چل رہا ہے اور آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ اللہ کرے کچھ بہتری اور آ جائے. اتنی آ گئی، اللہ کرے گا اور بھی آ جائے. تو اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت وہ طبیب ہیں جو روحانی بیماریوں کا ایسا علاج کر رہے ہیں، اور ان کے انجیکشن، ان کی ٹیبلٹس بھی بڑی پیاری ہیں، میٹھی میٹھی باتیں ہیں مدنی مذاکرے والی. ان کی جناب جو ہے وہ مدنی قافلے، ان کے سمجھ لیں ٹیبلٹس ہیں. ان کی پیاری پیاری باتیں سنتے جائیں، آپ کا زنگ دور ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا علاج شروع ہو جائے گا. تو خدا را میں تمام جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جتنا کانشیس، جتنی فکر، آج ڈیبیٹ ہوتی ہے، دوست بھی بیٹھتے پوچھتے ہیں یار سب سیٹ ہے نا، یار ہم اپنے ہارٹ کے اندر جو گناہوں کی بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں، اس کے لیے بھی کانشیس ہو جائیں، اس کی بھی فکر کرنا شروع ہو جائیں. علاج کیسا ہو رہا ہے آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صرف پاکستان سے نہیں، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ماشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، اس ہاٹ ویدر میں اپنے اپنے ممالک کو چھوڑ کر دنیا کے کتنے ملکوں کے اسلامی بھائی 1 ماہ کا اعتکاف کرنے فیضان مدینہ آئے ہیں. انہیں کیا مل رہا ہے، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس الحمدللہ انڈونیشیا کے اسلامی بھائی ہیں، ذرا دکھائیے ہمارے ناظرین کو. آج ماشاءاللہ یہاں پر UK سے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، کینیڈا کے اسلامی بھائی ہیں، کویت کے اسلامی بھائی ہیں، قطر کے اسلامی بھائی ہیں، انڈیا سے اسلامی بھائی آئے ہیں، UAE سے آئے ہیں، عمان سے آئے ہیں، آسٹریلیا سے آئے ہیں. ذرا غور کیجئے، یہ اپنے ممالک میں ان تمام سہولیات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں کہ رمضان کی برکتیں بھی پائیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان حاصل کریں گے، اور دل کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اس کی کیور کر کے اس کی شفا لے کر جائیں گے. آپ کیوں دور بیٹھے ہیں؟ آپ بھی آئیے، یہ بدری مرکز آپ کا بھی ہے، آئیے اور یہاں آ کر اپنے دل کی ان بیماریوں کا علاج بھی کروائیے. ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں. جی سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، اور ہم سب گھر والے بڑے شوق سے آپ کا یہ پروگرام اور جس وقت آپ کھلے آنکھ کرتے ہیں وہ یہ دونوں ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ اپنی صحت اور اپنی تندرستگی کے حوالے سے کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تاکہ اس کو پھر ہم بھی فالو کریں؟ ایک چیز سلمان بھائی آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ کہ جس انرجیٹک پرفارمنس جو آپ دیتے ہیں تو اس کا کوئی خاص راز ہے یا کوئی خاص غذا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں؟ کوئی خاص راز نہیں ہے جی، کوئی اب اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے. جی کوئی خاص راز نہیں ہے اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے. جی میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ. رمضان مبارک یہ میری زندگی کا یوں سمجھیں کہ ایسا رمضان مبارک ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے. آج 7ویں روزے کی سحری کرنی ہے، اور اس 7ویں روزے تک میں نے صرف ابھی تک 1 روٹی کھائی ہے. یعنی روٹی کی اگر آپ بات کریں مہروز بھائی، اس سے پہلے کتنے 1 روٹی وہ بھی بتائیں. اس سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے جو سلسلہ ہوتا ہے، اب ہر چیز تو میں آنر نہیں بتا سکتا، ساری باتیں بتا دیں. ہاں جی، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. تو یہ امیر سنت دامت قدم القدسیہ جس طرح سلاد کھا رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں، تو اسی کے مطابق الحمدللہ جاری ہے کام. اور میں اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کر رہا ہوں مہروز بھائی، ایون کہ اپنی اس ڈائٹ کو چینج کر کے، یعنی جس روزمرہ کے معاملے سے کھانا پینا ہو رہا ہوتا ہے اس کو چینج کر کے الحمدللہ میں اپنے آپ کو بڑا ایزی فیل کر رہا ہوں مہروز بھائی. ایک جیسے سحری میں آپ نے آٹا نہیں کھانا، یعنی آٹا اور چاول کا منع ہے، آٹا بھی نہیں کھانا اور چاول بھی. جو ڈائٹ پلان آپ کو ملا، جو ڈائٹ پلان میرے پاس ہے، تو اس میں فروٹ کھانا ہے، اور الحمدللہ انسولین کی جو مقدار ہے یہ بھی کم ہو رہی ہے. اور شوگر مہروز بھائی، آپ حیران کن بات ہے، یہ میرے لیے بڑی امیز بات ہے کہ انسولین لگانے کے بعد بھی میرا وہ شوگر لیول نہیں آتا تھا جو ابھی صرف یہ کھانے کو مینٹین کر کے آ رہا ہے الحمدللہ. جی علاج غذا کے ذریعے، علاج بلا غذا. تو امیر سنت کا جو مبارک انداز ہے اس کو فالو کرنے میں برکت ہی ہے. بہرحال اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو ضرور فالو کیا جائے. تو یہ ایک حیران، حافظ صاحب کے لیے بھی بڑی حیران کن بات ہوگی. یہ ان کے ساتھ بھی 8 سال گزارے ہیں مہروز بھائی، ساتھ پڑھے ہیں، یاد نہیں ویسے ایسا رمضان. بہرحال کھانا پینا ہے تو اچھا. یہ میں بھی ایک سوال کر لوں نا کہ یہ جو آپ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو قابو کیسے کرتے ہیں؟ دل نہیں چاہتا؟
دل تو چاہتا ہوگا نا کہ سب کھا رہے ہیں بیٹھے ہوں. ابھی بھی دسترخوان لگ رہا ہے, سلسلے سے پہلے بھی دسترخوان لگا ہوا تھا, اور مطلب عدنان بھائی وغیرہ سحری کر رہے تھے, پیشکش کی انہوں نے, تو کیسے روکتے کیسے؟ میں بیٹھتا ہی نہیں ادھر جہاں مطلب سب کچھ ہے, خوشبوئیں مہک رہی ہیں, خوشبوؤں سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے, تو دبی کام چل رہا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. جہے پنڈ جانا ادھر آ کے ہوں پوچھیے, جو نہیں کرنا بس وہ نہیں کرنا. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. جی کالز. ماشاءاللہ مرحبا, بہت ہی پیارا سلسلہ نور رمضان ہو رہا ہے. سلمان بھائی کی آمد مرحبا. اور آج تو باپا نے سلمان بھائی کی تعریفیں بھی کی ہیں. کچھ یہ بھی عرض کرنا تھا کہ سلمان بھائی یہ بھی بتا دیں کہ اتنی ترقی کا راز کیا ہے. میں یہاں حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر پڑھنا چاہوں گا. فرماتے ہیں, اور بالکل یہ میں اپنی طرف سے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں, خس خس جنّا, خس خس کہتے ہیں معمولی سے خاک, معمولی سے جو تنکا ہوتا ہے نا اس کو خس خس کہتے ہیں. خس خس جنّا قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. امیر سنت کا فیضان ہے اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. آج میں اگر یہ سوچوں کہ جو کچھ دعوت اسلامی نے مجھے دیا ہے یہ سب کچھ زندگی سے نکال دیا جائے تو پیچھے کیا بچے گا, تو اس کا جواب ہے کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ میرے حال پہ رحمت فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے آپ بھی تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں حاصل کریں گے. میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, جب بھی جس طرح سے مہروز بھائی نے آپ سے پوچھا تھا کہ کس طریقے سے ریزولوشنز کو کیپ کرتے ہیں, تو دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے جس وقت ایک انسان اپنے کھانے کو یا ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. اس میں ایک جگہ کے اوپر کچھ کھانے کا قحط پڑ گیا, اس ملک کے اندر کھانے کی کمی ہو گئی. لوگوں نے یہ سوچا کہ کھانے کی کمی جو ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر اب ڈیتھس ہوں یا کچھ ایسی کام ہو. کھانا تھا لیکن کھانے کی کمی ہو گئی تھی. حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہ چیز ختم ہوئی تو دیکھا گیا وہاں کے لوگوں کی صحت بڑھ گئی تھی, زیادہ اچھی ہو گئی تھی. یعنی کھانے کو کم کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. کالر نے ایک سوال کیا تھا کہ سبزیوں اور پھل کے حوالے سے امیر اہل سنت جو فرماتے ہیں, یہاں پر میں یہ چیز ضرور عرض کروں کہ انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کے مطابق گوشت کی مقدار ایک دن میں 250 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی 1 پاؤ ریڈ میٹ انسان استعمال کر سکتا ہے جو کہ سیف لیمٹس میں ہوتا ہے, اور سبزیاں اور پھل اس کی مقدار 800 گرام سے زیادہ ہونی چاہیے. خاص طور پہ بچوں کے اندر دن میں 800 گرام سے زیادہ سبزیاں اور پھل اور 250 گرام گوشت ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیز پوری طرح مل نہیں پاتی. پاکستان میں 83% لوگوں کی ڈیلی انکم $2 سے کم ہے. 83% لوگ ڈیلی $2 سے کم کما رہے ہیں. یعنی اس اسٹیٹسٹکس کو اس لیے کوٹ کیا گیا کہ وہ پھر اتنے مہنگے سبزیاں پھل اور گوشت نہیں لے سکتے, اس سے ان کی جسمانی بیماریاں, اینیمک ہوتے ہیں, آئرن کم ہوتی ہے, سبزیاں اور پھل کی افادیت کا وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کم از کم 800 گرام پھل اور سبزیاں استعمال کی جائیں. جی کالز. باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ تندرستی ماشاءاللہ موضوع ہے آج کے نور رمضان کے سلسلے کا, تو اس میں یہ تربوز کے حوالے سے بتائیں, یہ صحت پر اور تندرستی کے حوالے سے کتنا مؤثر ہوتا ہے؟ تربوز بتائیں. تربوز اچھا ہے, کھانا چاہیے, فائدہ ہوتا ہے, جس کو ڈاکٹر مشورہ جس کو کھانا چاہیے. جی نور رمضان سلسلہ ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی اچھا چل رہا ہے, اور سحری کے پرکیف لمحات میں ہمیں یہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. میرا سلمان بھائی سے سوال یہ ہے کہ آج آپ کا موضوع ہے تندرستی, تو اس کے حوالے سے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج ہم تندرست ہیں تو تندرستی ہماری برقرار رہے, اس کے لیے کوئی ہمیں نسخہ ارشاد فرما دیجیے. نسخہ تو حضور کو حکیم یا ڈاکٹر ہی دے گا. تو باہر حافظ صاحب کچھ کال پر کمنٹ کریں. قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مقدسات جو ابتدا میں تلاوت کے اندر بھی شامل تھی, کلو وشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین, کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو
کہ حد سے بڑھنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں آتے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا ہے، اور کھانے کے جو نبی پاک علیہ السلام نے آداب بتائے ہیں، اگر آدمی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر کھانا درست انداز میں کھاتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری جو ہے وہ پریشانیوں سے وہ محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ الرحمن اس کی تندرستی برقرار رہے گی. ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں عبادات کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے، ہمیں کھانے پینے کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے. دیگر جو معاملات ہیں، آپ دیکھیے عبادت شریعت کو کس قدر پسند ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک لمٹ مقرر فرمائی ہے. اور اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آدمی بالکل اپنے آپ کو چھوڑ کے، دنیا جہان کو چھوڑ کر اور جنگل کے اندر چلا جائے اور کہے کہ جی میں تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا. میں نے شریعت میں، ہماری شریعت میں، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں یہ محمود اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ اصحاب، وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا انہوں نے کہا، لیکن اس سے طبیعت جب بگڑنے لگی، جب طبیعت کے اندر بگاڑ آنے لگا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. اور یہ وہ اصول، وہ قاعدہ، وہ قانون اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ عبادت بھی کریں اور ساتھ ساتھ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی کریں. آپ کی جسم، آپ کی صحت خراب نہ ہو، اس ایسا انداز عبادت کا اختیار کرنا شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے. اور بالکل عبادت سے آدمی جو ہے وہ قطع تعلقی اختیار کر لے، اس کو بھی شریعت نے منع کیا ہے. دونوں صورتوں میں اعتدال ہو. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میں کھاتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. عام دنوں کے اندر رمضان مبارک کے علاوہ کی جو بات تھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی. اسی طرح قیام فرماتے تھے نبی پاک علیہ السلام، اور اسے ترک بھی فرمایا کرتے تھے. تو ہماری شریعت میں ہر معاملے کے اندر بیلنس، متوازن اعتدال رکھنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. میں نا قاری صاحب کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جب بھی بیمار ہو جائے نا، میڈیکل کاؤنسلنگ ضرور حاصل کریں. ایک یہ بھی انہوں نے پوچھا نا تندرست رہنے کا راز کیا ہے. دنیا میں اس وقت جرمن انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ کے مطابق 30,000 سے زیادہ بیماریاں ہیں دنیا میں، اور 1500 سے زیادہ میڈیسنز ایجاد ہوئی ہیں. یہ جو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے نا، پتہ نہیں کیوں نہیں جاتے، وقت گزرنے کے ساتھ یہ جسم استعمال ہو رہا ہے، ڈی جنریٹو چینجز آتی ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں. میڈیکل کاؤنسلنگ ضرور اختیار کریں. واضح طور پہ ہمیں فرق نظر آتا ہے. اتنے بڑے بڑے بریک تھروز ہوئے، اب تو ایڈز کا بھی علاج دریافت کر رہے ہیں اسٹیم سیلز کے ساتھ، کینسر کی کئی ٹائپس کا علاج دریافت کر لیا، ہیپاٹائٹس سی کا علاج میڈیکل سائنس کے بڑے بریک تھروز میں سے ایک بریک تھرو ہے. ڈپریشن کا، سوسائیڈل تھاٹس کا علاج دریافت ہو گیا. تو ضرور ضرور اپنے میڈیکل کاؤنسلر کے پاس جائیں، اور ڈاکٹرز کی نا ریپڈ چینجنگ نہ کریں. اس سے شفا نہیں ملی، ہفتے بعد پھر اس سے نہیں. دوائیاں ایک ہی ہیں، کتابیں سب نے ایک پڑھی ہیں. ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے رہیں، فیملی ڈاکٹر کو رکھیں اور دوائی کا استعمال کریں جس طرح ڈاکٹر نے کہا. اپنی طرف سے نہ کریں. راشد بھائی ایک یہ بھی بات ہوتی ہے نا بھائی، نہ بندہ ٹیسٹ کرائے، نہ کہیں پر جائے، نہ بیماری کا پتہ چلے، اور آرام سے اپنا زندگی گزارتا رہے. جی، اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کی قدر نہیں ہوتی تو وہ اس کے زیاں پر پھر تلا رہتا ہے. حالانکہ احادیث مبارکہ میں آپ دیکھیں محبوب علیہ السلام کا واضح فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے معاملے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہیں. الصحت والفراغ، صحت اور فراغ، یعنی فارغ ہونا، فراغت ہونا. تو اس کی اگر قدر ہوگی تو ہی انسان اس کی حفاظت کی طرف آئے گا. اور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیں، جہاں نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، وہیں پر اپنی صحت کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا، علاج کو اپنانے کا بھی حکم فرمایا. جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے کھانے کو ترک نہ کرو، کیونکہ رات کے کھانے کو ترک کرنے کی عادت بنانا یہ بڑھاپے کو جلدی لاتا ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے جہاں قرآن پاک کی مختلف آیات اور مختلف وظائف شفا کے لیے، صحت یابی کے لیے بیان فرمائے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے علاج کا بھی حکم ارشاد فرمایا. جیسے شہد کی فضیلت کو بیان فرمایا، اسی طرح اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں. قرآن مجید کے احکامات کو آپ دیکھ لیں کہ جن جانوروں کے گوشت کھانے سے قرآن میں منع کیا گیا،
آج سائنس بھی کہتی ہے کہ اس جانور کے گوشت کو کھانے سے انسان کو کیسی کیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور جن باتوں کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، جیسے قرآن میں آپ شہد کا بیان دیکھ لیں، زیتون کا دیکھ لیں، دودھ کا بیان دیکھ لیں، تو اگر ہم شریعت کے احکامات کو اور سنتوں کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک ہمارے ان طبی معاملات کا بھی حل نکل آئے گا۔ اور پھر یہ جو سوچ ہے نا کہ سوال اپنی جگہ پر مدنی پھول مدینہ سوال بہرحال قائم ہے، یہ ٹیسٹ نہ ٹیسٹ کرائیں، نہ بیماری پتہ چلے، سکون سے زندگی گزاریں۔ دیکھیں یہ بہت بڑی تعداد ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی ہے، اور کئی لوگوں سے جب میری بات ہوتی ہے، ایون جب اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں تو میں جب ان کو کہتا ہوں آپ نے ٹیسٹ کرایا تو کہتے ہیں نہیں یار ٹیسٹ کرائیں گے تو ٹینشن شروع ہو جائے گی۔ تو یہ پھر وہی والی بات ہے کہ پھر ہم نے دیکھا لوگوں کی انگلیاں کٹتے ہوئے، لوگوں کے پیر کٹتے ہوئے، ان پر فالج ہوتے ہوئے۔ دیکھیں اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے تو آپ اس کو جب پتہ چل جائے گا تو آپ احتیاط تو کر سکیں گے نا۔ اگر کسی کو شوگر آ جاتی ہے تو چینی کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن وہ بڑے دھڑلے سے چینی کھا رہا ہے، شربت پی رہا ہے اور بیماریاں پال رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی صاحب دیکھیں مر تو جانا ہی ہے تو پتہ کھا پی کے مر جائے، ایسے بھوکا رہ کے مرنے کا کیا بات ہے؟ کھا پی کے مرے اور پھر فالج کے ساتھ مرے، بستر پر مرے، معذور ہو کر مرے، ہاتھ پیر کٹوا کے مرے، آپ مرے، میں اپنے گھر والوں کو بھی پوری فیملی تکلیف میں آتی ہے۔ مر جانا بھی تو وہ ایسا نہیں ہے نا جی کہ بد پرہیزی کرے گا تو مر ہی جائے گا، ہاں وہ اللہ اپنے نے لیے مصیبت، دوسروں کے لیے اتنی مصیبتوں میں لوگ گرفتار ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، بلکہ ایک اور طبقہ بھی ہے، یہ دو طبقے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو کہتا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں کرانا، خوشحال زندگی گزارو، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہے جو ٹیسٹ کروانے پتہ بھی چل گیا نا شوگر، پھر بھی میٹھا کھا رہے ہیں۔ اب تو ہو ہی گئی۔ نہیں وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یار اب زندگی میں کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تو وہ کھانے کے لیے جی رہے ہیں بیسیکلی۔ لیکن میں نے واقعی لٹرلی ہم ایک بندے کو جانتا ہوں میں، اس کی انگلی کٹ گئی شوگر کی وجہ سے، مگر پھر بھی میٹھا نہیں چھوڑا، پھر پیر کٹا اس کا۔ تو یہ تو زیادتی ہے نا اپنی جان کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ اور میں آج تک جو ہے نا اپنے استاد صاحب، آپ نے میران شورا کی زبان سے بھی سنا ہوگا، اللہ پاک جنت نصیب کرے، ایسی شخصیت ہم نے بہت کم دیکھی۔ مفتی امین صاحب جو ہمارے استاد صاحب تھے، اتنی چھوٹی عمر میں وہ چلے گئے۔ ان کا پرابلم کیا ہوا؟ ان کو شوگر تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، جمعے کا بیان کر کے آئے اور ان کو بڑی پیاس لگی، انہوں نے 3 روح افزا کے مطلب شربت کے گلاس پی لیے میٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی شوگر 700 ہو چکی تھی۔ ایک رات وہ کومے میں رہے۔ ہمیں ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ اگر یہ ہوش میں آ بھی گئے نا تو ان کے اندر بہت سارے پارٹ ڈیمیج ہو چکے ہوں گے شوگر کی وجہ سے۔ میں یہ سوچتا ہوں وہ ایسا عالم دین، اتنی بڑی شخصیت تھے وہ، اگر وہ پتہ چل جاتا ان کو کہ ان کو شوگر ہے تو وہ کم از کم پیاس لگتی تو پانی پیتے، شربت تو نہ پیتے نا۔ یہ وہ فرق ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیسٹ کے بعد اب لائف ختم نہیں ہو جاتی۔ جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی، سبحان بھائی علاج موجود ہیں، بڑی انجوائبل لائف آپ گزار سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیماری ہے تو آپ اس کی کیور کی طرف آ جائیں گے۔ تو اس سوال کا میں ضرور اللہ کرے کہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا کہ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت بارہا مدنی چینل پر فرما چکے ہیں 4-5 اہم جو ٹیسٹ ہیں، جیسے لپڈ پروفائل ہے، شوگر ہے، یورک ایسڈ ہے، یہ جی اور کچھ LFT وغیرہ بتائیے۔ ہاں تو وہ ہاں جو آپ کے ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ ہیں یہ کروا لیں، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ نے ٹیسٹ کروا لی اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر مزے کریں، لیکن ہے تو احتیاط تو کریں نا۔ اچھا یہاں میں ایک بات، آپ کا جو کالر تھا کہ ہماری لائف صحت تندرستی برقرار رہے، بڑا انہوں نے پیاری قرآن پاک کی آیت پڑھی، میں اس پر بھی ایک بات کروں گا، لیکن میں اس کو ایک لفظ میں اگر ڈیفائن کرنا چاہوں نا تو میں نے سمجھا ہے جو اور پڑھا بھی ہے کہ دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے، دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے صحت بنا لیں یا صحت بگاڑ لیں۔ اور ہمارا دین اس بارے میں کتنی زبردست ہمیں تربیت کرتا ہے۔ تندرستی کے ہی ٹاپک کو لے لیں تو ایک بار حضرت علی بن حسین واقد علیہ رحمۃ اللہ الوادی کی علیہ رحمۃ اللہ سنا دیا نا، جو ایک ڈاکٹر سے جو مکالمہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ تمہارے نبی نے تو چھوڑا ہی نہیں ہے کوئی، قرآن اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جعلی نوز کے لیے کوئی حکمت کا نسخہ ہی نہیں چھوڑا۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کتنی زبردست پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ذریعے ہمیں پوری لائف اسٹائل گزارنے کا پلان مل گیا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا ہوا کے لیے جگہ چھوڑنی ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں نا کھانے کے 3 حصے کر لیں، ایک مطلب جو ہے وہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ یہاں تو کہتے ہیں بھی تینوں حصوں میں کھانا اور پانی ورلا کھرنا چاہیے، یعنی وہ جو دراڑیں بچ جائیں گی پانی جو ہے وہ ان میں چلا جائے گا۔ میں یہاں رکنے شورا اور صوبان بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 باتیں اس میں ایڈ کروں گا۔ دونوں کی باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جی جب آپ بیمار ہو جائیں یا بیمار نہیں بھی ہیں تو اپنی صحت چیک کرانے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اچھے معالج سے رجوع کریں، تو بالکل یہ کرنا چاہیے، بالکل اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن اس میں 2 چیزوں کا احتیاط کریں۔ ایک تو یہ کہ جیسے کہ عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ ہم جاتے نہیں ہیں، تو دیکھیں جی ہر کسی کا تجربہ ہوگا، سائیکل اور
موٹر سائیکل یا کار آپ لوگوں کے پاس ہوگی، بعض اوقات سلمان بھائی یہ ہوتا ہے گاڑی میں نا کسی چیز کی آواز آنے لگتی ہے، جو ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے کافی عرصے سے اسے تجربہ ہوتا ہے، جب وہ چلانا شروع کرتا ہے، اسٹارٹ کرتا ہے، تھوڑی گاڑی چلاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے گاڑی میں کچھ آواز آ رہی ہے، کچھ پرابلم گاڑی کر رہی ہے، گاڑی رن کر رہی ہوتی ہے لیکن کچھ پرابلم وہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہے، اور جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ فوری طور پر جو ہے نا اسے کسی مکینک کو دکھاتا ہے، اس گاڑی کے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے کہ دیکھو بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اتنا محسوس ہو رہا ہے، اتنی انڈیکیشن آ چکی ہے کہ گاڑی جو ہے پرفیکٹ حالت میں نہیں ہے، کوئی پرابلم ہوئی ہے۔ اچھا مکینک اس کو دیکھتا ہے، بعض اوقات کوئی ایک اسکرو لوز ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی ایک تار نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ اسے جوائنٹ کر دیتا ہے، گاڑی آواز نہیں آتی پھر بھی جس کو اچھی گاڑی رکھنی ہوتی ہے نا وہ ہر 1-1.5 مہینے بعد سروس کراتا ہے، آئل چینج کرواتا ہے، آواز کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر تندرستی برقرار رکھنی ہے تو ہر مہینے 2 مہینے بعد کچھ ٹیسٹ کروا لیں، ڈاکٹر کو دکھا دیں، 6 مہینے بعد ٹیسٹ کرا لیں، 1-2 مہینے بعد ڈاکٹر کو سلام کر لیں۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عبدالحبیب بھائی اصل میں نقطہ پرزہ ڈھیلا ہونے کا انتظار نہ کریں، پرزہ ڈھیلا، آپ کی بات یہ ہے کہ پرزہ ڈھیلا ہونے کا انتظار نہ کرے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہے نا آپ دکھا لیں کہ ایک اسکرو ٹائٹ کر کے یا ایک تار جوائنٹ ہونے کے بعد نا آپ کی لائف پھر پرفیکٹ لیول پر آ جائے گی اور آپ کسی بڑے حادثے سے بچ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک جو وہ ہوتے ہیں نا عطائی کہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوں، سلمان بھائی یقین کریں مجھے ایک پرابلم ہوئی ابھی پچھلے دنوں، گھر میں بچہ میرا بلال کی طبیعت خراب تھی عبدالحبیب بھائی، تو ڈاکٹر کے یہاں جانا ہوا۔ اب جہاں پہ میں دکھاتا ہوں وہاں پہ بہت رش تھا اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا، 1.5-2 گھنٹے کا وہ ویٹنگ تھی اور مطلب ایسا تھا کہ دکھانا ہے، تو میں نے سوچا کسی اور کو دکھا دیتا ہوں، تو میں نے کسی سے معلوم کیا یہاں کوئی اور ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا ہاں فلاں جگہ بیٹھتے ہیں۔ اچھا جی میں پہنچ گیا، پہلے تو میرا کلینک میں داخل ہونے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن وہ ٹائمنگ ایسی تھی مجھے دکھانا ہے اور پھر کہیں اور پہنچنا ہے، تو میں اندر داخل ہو گیا۔ تو وہاں جو صاحب تھے انہوں نے کہا ان کو دکھائیں گے ان کو دکھائیں گے، بھائی جو اچھا ڈاکٹر ہے اس کا بتا دو، کہا آپ ان کو دکھا لیں ان کی فیس اتنی، مطلب ٹھیک ہے۔ جب میں پہنچا نا سلمان بھائی آپ یقین کریں میں تو بس مروت میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب میں باہر نکلا نا تو میں نے اس بندے سے کہا میں نے بندہ ڈاکٹر ہے؟ آپ یقین مانے میں نے 3 دفعہ پوچھا عبدالحبیب بھائی، اس نے جواب نہیں دیا مجھے، وہ مطلب، اور میں نے اس کا وہ جو نسخہ اس کا لکھ کے دیا میں نے وہ پھاڑ کے دیا، میں نے بھائی رکھو اتنی تو شناخت ہمیں بھی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے یہ صاحب۔ اور پھر جو ہے کسی اور کو دکھایا اور میڈیکل اسٹور پہ گیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے اتنے قریب بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر ہے؟ تو اب وہ میڈیکل والے تو جو ان کے شاپس ہوتی ہیں میڈیکل دوائیاں وغیرہ بیچتے ہیں وہ ڈاکٹرز کو جانتے ہیں، وہ بھی مسکرا دیا کہ فلاں فلاں، ہاں کہنے اچھا نہیں جایا کریں آپ ان کے بعد نہیں سمجھ میں آتے، بھائی ہم تو نہیں جائیں گے تم کیا کرو، اور اس سے بھی بڑھ کر جانوروں کا ڈاکٹر سلمان بھائی، اور وہ انسانوں کا کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات، مدنی قافلے میں گیا میں ایک جگہ کراچی کے جانور بھی تو آتا ہے، انسان کی طرف بھی جانور کا بھی دل ہے، انسان کا بھی دل ہے، جانور کی بھی آنکھیں ہیں، انسان کی بھی آنکھیں ہیں، جانور کے بھی کان ہیں۔ کراچی کے اطراف میں مدنی قافلے میں گیا، نہیں میرے سوال کا تو جواب دینا جی، میں نے اتنی مماثلت بتا دی ہے جانور میں اور انسان میں، وہ جواب دیں گے سبحان بھائی، جو ایکسپرٹی ان کے پاس ہے نا وہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے میں نے وہاں پہ ایک کلینک دیکھا اور اس پہ ڈاکٹر فلاں 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 یہ ڈگریاں وگریاں پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا ہوا، اور جب واپس آیا تو بقر عید کے دنوں میں جو کراچی میں کلینک بن جاتے ہیں نا جانوروں کے ہسپتال کے نام سے، وہاں پہ بھی وہی نام۔ اچھا ہم ریگولر ایک ہی جگہ پہ مدنی قافلے میں جاتے تھے، جو شک تو ہوا میں نے تصویر کھینچ کے رکھ لی، دوبارہ گئے نا واقعتاً وہی بندہ کراچی کے اطراف میں کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے بیچارے علاج کروا رہے ہیں۔ سبحان بھائی بالکل حقیقت پہ مبنی بات ہے۔ ویسے ایک میں عرض کروں یہاں پہ حضور، یہ جانوروں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے ایک کسی نے بڑا اچھا جوک کیا، کہتا ہے کہ کم از کم ہمارے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا وہ گوگل پہ پہلے دوائیاں دیکھ کر نہیں آتے، آج کل جو انسانوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ پہلے گوگل پہ دوائیاں سرچ کر لیں گے پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر ڈاکٹر کا سر کھا رہے ہوں گے، اس کے ایکسپیرینس کو چیلنج کر رہے ہوں گے۔ اچھا اس میں نا جس طرح سے رکن شورا نے دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ ہمیں صحبت حاصل ہے ان کی، انہوں نے جو بات کی میں اس میں ایک چیز عرض کروں، جس طرح سے آپ نے فرمایا نا کہ گاڑی رکھنے والا دھیان رکھتا ہے، تو انسان کی اگر اللہ نے عمر دی اس کو 30 سال کا وہ ہو گیا نا تو کچھ چیزیں کنفرم ہیں کہ جس کا اب چیک اپ ہوگا۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے دنیا کے بعض ملکوں میں جب انسان 30 سال کا ہوتا ہے اس کے گھر میں لیٹر آ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے بلڈ تھنرز اب کھانے ہیں، کیونکہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کے جسم میں خون گھوم گھوم کے نا گاڑھا ہو چکا ہوا ہے، اب آپ خون پتلا کرنے والی دوائیاں ریگولر کھانا شروع کر رہے ہیں ورنہ آپ کو کسی وقت بھی سٹروک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 30 سال کے بعد آپ نے آنکھوں کا چیک اپ لازمی کروانا شروع کرنا ہے تاکہ پرابلم نہ ہو جائے۔ جب بھی کوئی مریض گر جائے گا
اور اس کو ہسپتال کی ایمرجنسی میں لا کے بیڈ پر لٹائیں گے، سب سے پہلے ڈاکٹر 2 سوال پوچھے گا اگر وہ بندہ خود نہیں بتا سکتا، کیا اس کو شوگر تو نہیں ہے، کیا اس کی کوئی اسموکنگ کی عادت تو نہیں ہے. اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو ریگولر کروانی چاہیے. پاکستان کی بڑی بڑی لیبارٹریز آپ کو ایک چارٹ آفر کرتی ہیں جو مہنگا ہوتا ہے، جس میں آپ کا پورا سکین ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ امیر اہل سنت کے جو ٹیسٹ ہیں جو آپ نے فرمائے وہ میں دہرا دیتا ہوں. لپڈ پروفائل ہے، یورک ایسڈ ہے، ایل ایف ٹی ہے، آر ایف ٹی ہے، بلڈ شوگر ہے، سی بی سی ہے. یہ 6 ٹیسٹ امیر اہل سنت نے فرمائے. یہ ٹیسٹ رات کی 8 گھنٹے کی بھوک کے بعد آپ کروائیں گے. دن کی بھوک اور رات کی بھوک میں فرق ہے. رات کی بھوک میں کولیسٹرول کا سنتھسس ہوتا ہے، زیادہ اچھا ٹیسٹ کی رپورٹ آئے گی. دن کی بھوک میں اتنا کولیسٹرول کا سنتھسس نہیں ہوتا. تو یہ ٹیسٹ اگر آپ کرواتے رہیں گے، آنکھوں کا چیک اپ کروائیں گے، اور خاص طور پہ آج کل پہلے جو میڈیکل سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ 30 سال کے بعد کسی کو دل کی بیماری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن اب تو 30 سال سے پہلے بھی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. تو ای سی جی اور دیگر اس طرح کے ٹیسٹ کرواتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں اپنی صحت کی ٹیوننگ کا ایک خیال رہے گا. صحیح. ڈاکٹر جو بنتے ہیں نا بعض بتائیے صاحب، آپ کو مثال بتاؤں. بعض ڈاکٹر، وہ ایک بندہ تھا، وہ حکیم کے ساتھ تھا، تو کچھ راحت دیر حکیم کے ساتھ بندہ ایک آدمی نے کہا جی ہمارے گھر مریض بڑا سیریس ہے، تو حکیم صاحب آپ آئیں اور ذرا آ کے مہروز بھائی علاج کریں، بندہ مریض دیکھیں، مریض کو دیکھیں. حکیم جناب علی مہروز بھائی وہاں سے اٹھا اور ساتھ جو اپنا اس کا چیلا تھا اس کو بھی، اسسٹنٹ کو بھی ساتھ لے گیا. اور حکیم نے دیکھا کہ اس مریض کی 4 پائی کے نیچے تربوز کے چھلکے رکھے ہوئے ہیں. تو حکیم نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ اس کو تربوز نہیں کھلانا، آپ نے اس کو تربوز کھلایا لہذا یہ بیمار ہو گیا. اب جو ساتھ تھا اسسٹنٹ تھا، اس نے کہا لو اتنی آسان حکمت ہے، وہ بھی حکیم بن گیا ایسا. کچھ دیر بعد اس نے بھی دکان کھول لی. اس کے بعد بھی بندہ ایک بھاگتا بھاگتا کسی موقع پر آیا، اس نے کہا جی ہمارا جو ہے نا مریض بڑا سیریس بیمار ہے، آپ آئیں اور آ کر جو ہے نا یہ ہمارے مریض کا علاج کریں. وہ چلا گیا ساتھ میں. اس نے دیکھا کہ مریض کی 4 پائی کے نیچے ٹوٹا ہوا مٹکا رکھا ہوا ہے. اس نے کہا یہ مٹکا جو آپ نے مریض کو کھلایا نا اسی لیے یہ بیمار ہوا. تو یہ بھی بعض کا ڈاکٹروں کا حال ہوتا ہے. ایسا بھی یہ بتائیں، یہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم بھی تو بچوں کے رزق ہی کما رہے ہیں، ہم بھی تو بچوں کی روزی کما رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم کچھ نہ کریں. بھائی پتا تو ہے ڈاکٹر کیا دیتا ہے، کیا دیتا ہے. ہاں جی، شفا تو ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیں اصل چیز تو یہی ہے کہ یہ تو ظلم ہے نا. اگر اس چیز کے قابل ہی نہیں ہے اور لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں، یہ تو حرام ہے اور لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے. یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور اگر بالفرض جیسے ہمارے یہاں علماء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، مفتیان کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ نہیں پتا تو آپ کہہ دیں میں نہیں جانتا. بالکل آپ اپنی رائے سے مسئلہ بتائیں گے تو یہ گناہ حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے، ہر ڈاکٹر ہر چیز کا ڈاکٹر نہیں ہوتا. بالکل ہڈیوں کا ڈاکٹر دل کا علاج کرنے بیٹھے گا تو مسٹیک کر سکتا ہے. ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہتے کہ یار میں اس کو نہیں سمجھ پاتا، آپ کسی فلاں ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. لیکن ہر مریض کا علاج کرنا ہے چاہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے. اور ایک اور بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحبان بھی مجھے اگر سن رہے ہیں، دیکھیں اپنے دل کے اندر، ہم کل پرسوں بات کر رہے تھے کہ مومن نرم دل ہوتا ہے. آپ مریضوں کے لیے بھلا سوچیں. جیسے صوبان بھائی نے ایک سروے بتایا کہ ڈیلی $2 سے کم، یعنی پاکستان میں 83% لوگ وہ ہیں جو روزانہ 300 روپے سے کم کماتے ہیں. کیسے لائف گزارتے ہوں گے؟ آپ ہر آنے والے کو 10 ٹیسٹ لکھ دیں گے، بار بار اسے بلائیں گے، مہنگی دوائیں لکھ کے دے دیں گے. کبھی آپ کو وہ دوائی لکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کمیشن ملتا ہے، اس کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں. بعض اوقات تو لوگ گھر کی چیزیں بیچ کے ڈاکٹر تک آ رہے ہوتے ہیں. تو خدارا دوسروں کا بھلا سوچیں. یہ اچھی چیزیں آپ کو اپنے خاندان میں اپنی صحت میں بھی نظر آئیں گی. ورنہ ایسا بھی دیکھا کہ ڈاکٹر خود تھوڑے دنوں بعد ہاسپٹل میں داخل ہوا ہوتا ہے، اس کو طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی ہوتی ہیں. تو پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. جو مجھے ڈاکٹر سن رہے ہیں، کمپاؤنڈر سن رہے ہیں، میڈیکل اسٹور والے، میڈیکل ریپس، آج بڑی غربت ہے. آپ دوسروں کا بھلا سوچیں. یہ نہ سوچیں یہ مریض بار بار آئے گا تو میری جیب بھر جائے گی. اللہ آپ کو غیب کے خزانوں سے دے گا. آپ دوسروں کا بھلا سوچیں. میں جانتا ہوں ایسے ڈاکٹرز کو جو دوبارہ بلانا ہی پسند نہیں کرتے، کہتے یہ ہو تو یہ کر لینا، یہ ہو تو یہ کر لینا، میرے پاس دوبارہ نہیں آنا. کیونکہ پتہ ہے مریض کو آنے کی ٹیکسی کا، رکشے کا آنے جانے کا کرایہ الگ لگے گا، ڈاکٹر کی فیس الگ لگے گی، اور ان کے پاس مریضوں کا تانتا بندھا ہوا، ان کا رزق کم نہیں ہو گیا. تو آپ اچھا سوچیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا. جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے اللہ اس کا بھی بھلا کر دیتا ہے. مدینہ کال شامل کرتے ہیں جی. محمد بلال لتاری، مرکز العلویہ لاہور. مدنی چینل پر اس وقت موضوع چل رہا ہے تندرستی کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ ابھی سلمان بھائی نے جس طرح کہ بتایا کہ گول گپوں کے اندر بھی جو ہے وہ نشہ جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے، اور چائے کے اندر بھی جو ہے اس طرح کا نشہ ملایا جا رہا ہے.
میری معلومات میں ہے ایسی کئی جگہ جہاں پر چائے مشہور ہے، اور پتہ چلا کہ وہ چائے کے اندر جو ہے وہ افیون کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو چائے کا جو نشہ ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چائے ڈیلی بیس پر جو ہے وہ مطلب وہاں پینے جاتے ہیں، اور وہ مطلب ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کی جو چائے ہے بڑی مشہور ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ نشہ آور چیز ہے، مطلب افیون اس میں شامل ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایسا یہ افیون تو افیون ہے، یہ جو افیون کے ڈوڈے ہوتے ہیں نا جی، یہ بھی ان میں پانی ابالتے ہیں لوگ، اور اس کی بھی جو ہے چائے بنانے کی خبریں گردش میں ہیں۔ یہ ایک جو ہوتا ہے نا جی گلے لالا، اس کا جو نیچے ہوتا ہے مطلب وہ جو کاشت کرتے ہیں پوسٹ کی کاشت، اس میں وہ ایک ڈوڈا ہوتا ہے، ڈوڈا یوں کہہ لیں، اب میں کیسے سمجھاؤں، لڈو ہوتا ہے نا جی، لڈو سمجھ لیں آپ۔ مجھے نہیں سمجھا پا رہے، ناظرین کیسے سمجھیں گے؟ جی جو ڈوڈے کا، جن کو ڈوڈے کا پتا ہے ان کو، جن کو پتا تو تھوڑے ہی ڈوڈے ہیں نا، پھر تو ہم کدھر جائیں گے؟ جن کو نہیں پتا ہو اینج تو نہ کیا کرو نا، اینج تو نہ کیا کرو۔ گلاب کے پھول کی جو پنکھڑیاں ہوتی ہیں اوپر، اس کی جو پتیاں، لیکن یہ بات بڑی دردناک ہے کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ، لوگوں کے حرام چیزوں کے ساتھ، یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا سلمان بھائی کہ یہ جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی اس کی بہت طویل فہرست ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، دوائیوں میں ملاوٹ، ان کو مرنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، یہ چند سکے چند روپے آپ کو مل بھی جائیں گے، کیا کریں گے اس سے؟ اپنے بچوں کو کھلائیں گے نا۔ اپنی ابھی خوراک کی بات ہو رہی ہے، جو حرام کی غذا خود کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں، ان کے گھر بکتے ہیں تو بک جائیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اور آپ یہ کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے سوچیں، آپ کے بچوں کے اندر یہ بیماریاں آ گئیں، آپ کے اندر یہ پرابلمز آ گئی، آپ کدھر جائیں گے؟ اور یہ نہ بھی آئیں، پہلے دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہوئی آپ کو، اللہ کو کیا جواب دو گے آپ؟ ایسا حرام کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ، لوگوں کے بچوں کی صحت کے ساتھ، کبھی پتہ چلتا ہے دوائیوں میں ملاوٹ ہے، کبھی غلط انجیکشن کسی کا لگ گیا، پتہ چلا وہ انجیکشن نکلی تھا۔ اللہ کے بندو، یہ مال کیا کرو گے؟ خدا کے واسطے توبہ کریں، اللہ کریم ہے، وہ رازق ہے، وہ آپ حلال کماؤ گے وہ بہت عطا کرے گا۔ ان تمام چیزوں سے ماہ رمضان میں توبہ کریں، اور کبھی کبھی تو شرم آتی ہے، دنیا بھر میں ہمارا امیج کیا جاتا ہوگا کہ یہ ہوتے مسلمان۔ بھائی صاحب میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، مجھے ایک بچے کے باپ نے بتایا، اس نے کہا میرا بچہ بیمار ہوا، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، انجیکشن مجھ سے منگوایا گیا، میں میڈیکل سٹور سے انجیکشن خرید کر لایا، انجیکشن میرے بچے کو لگایا گیا، اور میرا بچہ میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گیا وہ۔ اللہ۔ اور جب آگے بات چلی تو یہ تھا جی یہ جو انجیکشن تھا یہ ایکسپائرڈ انجیکشن تھا۔ اب آپ سوچیں میڈیکل اسٹور والا اللہ کو کیا جواب دے گا جس نے ایکسپائرڈ انجیکشن بیچ دیا؟ اگر انجیکشن بنانے والی کمپنی اس طرح مال بچانے کے لیے ہو رہا ہے، اب میں تربوز کی بات ہو رہی ہے، بات ہو گئی حضور، یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، دوائیاں ایسی کھلائیں گے بندے ہی مر گئے، مطلب دل کی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پہ ہر گھر میں فروٹ آ رہا ہے، میں جب سے میں نے وہ کلپ دیکھا ہے کہ وہ تربوز کاٹ کے اس پہ جناب وہ رنگ کر رہے ہیں اور اس کو لال کرتے ہیں، اس کو انجیکشن لگاتے ہیں، تربوز کھانے کا ہی دل نہیں ہوتا ہمارے وطن میں۔ اب یہ باتیں آن ایئر کر رہا ہوں، شرم بھی آ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہوگی، تو میں ان بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، ان فروٹ کے ٹھیلے والوں کو کہہ رہا ہوں، ان سبزی فروشوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑے پیسے ہیں، کیوں یہ کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے علاوہ بہترین رزق دے گا؟ خدا کے واسطے یہ نہ کریں، کسی کی تکلیف میں کوئی پہنچ گیا تو آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حرام الگ کمایا، بندے کو تکلیف میں الگ ڈال دیا۔ ایسے پانی کا بھی تو ایشو ہے نا، آپ دیکھیں منرل واٹر کے نام پر جو پانی پلایا جا رہا ہے، پیسے بندہ منرل واٹر کے لے رہا ہے، لیکن جو پانی دے رہا ہے اللہ بچائے، مطلب باڑے پر ہی جہاں دودھ مطلب جہاں سے آ رہا ہے وہیں پر نلکا لگایا ہوا ہے، اسی نلکے سے ٹوٹیاں کھول کے مطلب بوتلیں بھر رہے ہیں اور ان کو مطلب سیل بھی لگا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی، کبھی اس ملک کی پوزیٹیوٹی دیکھتے ہیں نا، تو یار ابھی آپ روڈ پہ افطار کے وقت جائیں تو صحیح، جو منظر ہے یار، میں کہتا ہوں ماڈرن آدمی، وہ بالکل جس کو کہ بالکل ماڈرن نوجوان ہیں، گاڑیاں بھر بھر کے ڈگیاں بھر بھر کے آ رہے ہیں لوگوں کو افطار کرانے، کتنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، کتنی دین اور مسلمانوں سے محبت ہے۔ وہ چند ہی لوگ ہیں جو نیگیٹیوٹی کر رہے ہیں، خدا کے واسطے وہ توبہ کریں۔ اور جیسے یہ بھائی نے کہا نا، یہاں میرا خیال تو یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ کو ایسی جگہ پتہ ہے جہاں ایسی چائے بکتی ہے، ایسی جگہ پتہ ہے جہاں یہ ملاوٹیں ہو رہی ہیں، اس کو رپورٹ کریں، قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کے رپورٹ کریں۔ یہ بھی تو ایک خدمت ہے نا کہ ایسی چیزوں کو بند کروائیں، جا کر کوشش تو کریں، اپنی اذان تو دینا۔ اب وہ ٹھیک ہے وہ نہ ہوا، اپنے حصے کا چراغ جلائیں، کڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو صاحب اقتدار ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ غور کریں کہ اللہ نے اگر آپ کو اقتدار دیا ہے تو آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔
باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور مالک کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. رزق حلال کمائیں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے. کال شامل کرتے ہیں جی. ایک آدمی ڈپریشن کا شکار ہے, وہ میڈیسن مطلب 5 سال سے 2 سال سے لے رہے ہوں, تو مطلب اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے ڈپریشن کی دوائی؟ جی سبحان بھائی. اس میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو ڈپریشن ہے وہ ایک مرض ہے, اس کو ریکگنائز کریں. اس کی سٹیجز ہوتی ہیں, ٹینشن ہے, انگزائٹی ہے اور ڈپریشن ہے. ڈپریشن باقاعدہ ایک مرض ہے اور ایک مسٹیریس قسم کا مرض ہے. مسٹیریس کا مراد یہ کہ ذرا عجیب و غریب قسم کا مرض ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ دماغ میں کیمیکلز کے امبیلنس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کیمیکلز کا بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دماغ کے اندر سے کیمیکل نکلتا ہے, اس کو ایڈرینالین کہا جاتا ہے. یہ جب انسان کے جسم میں زیادہ پیدا ہوتا ہے اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, اس کو ایسے ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں جو کہ اس کو سمجھ نہیں آتے کیا ہو رہے ہیں. ایک بندہ ڈپریشن کا ہے, وہ دل کے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو یہ بتاتا ہے کہ جی میرے دل کی دھڑکن تیز اور میں دل کا مریض ہوں, سارے ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں. ایک بندہ ڈپریشن کا مریض ہے, وہ جاتا ہے پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس اور جا کے اس کو کہتا ہے کہ جی میرا پیٹ خراب ہے, ٹیسٹ کیے گئے سب ٹھیک ہے. وہ جاتا ہے جا کے کہتا ہے میرے کندھوں کے اندر مسئلہ آ گیا, کندھوں کا ٹیسٹ کیا گیا سب ٹھیک ہے. یعنی اس بندے کا ڈپریشن مختلف جگہوں سے ظاہر ہوتا ہے, مختلف سمٹم سے ظاہر ہوتا ہے. میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مشورہ دوں گا, اور یہ ایک ایسا مشورہ ہے جو کہ آپ کے لیے بہت لانگ ٹرم بینیفٹ رکھتا ہے. ہم نے اپنے سلسلے کے شروع میں آپ کو بتایا کہ 90% وہ لوگ جنہوں نے سوسائڈ کی پاکستان کے اندر, مرتے وقت ان کے اندر مینٹل النس یعنی دماغی بیماری کے آثار پائے گئے. میں کیوں مانوں میرا بچہ پاگل ہے, میرا گھر والا, میرا بھائی پاگل ہے, میری بہن پاگل ہے, میری ماں پاگل ہے, میں ہمیں خام خواہ آپ اس میں نا ایک بات دیکھیں, ہر چیز کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے. پاگل لفظ پاگل اس کو نکال دیں, کوئی پاگل نہیں ہے, ایک ذہن میں تھوڑی سی بیماری ہے. یہاں تو پاگل کہیں گے تو وہ تو پھر سارے معاشرے میں اسی شرم کے مارے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا. جس طرح میرے ہاتھ میں درد ہو سکتا ہے, میرے ہاتھ میں کوئی بیماری, اس طرح ذہن میں تھوڑی سی بیماری ہے اور یہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گی. ہر بندہ سائیکیٹرسٹ کے پاس یا دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے میں یہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا. صحیح بات, بالکل پاگل نہیں ہوا. یہ پلیز یہ جملہ ختم کریں کہ کوئی پاگل تو بہت بڑا اسٹیج ہے, پاگل کوئی نہیں ہوتا. آپ کو اگر کسی چیز کسی ڈاکٹر سے کنسرن کرنے کی ضرورت ہے تو بالکل کریں اور وہ آپ کو کچھ اچھے مشورے دے دے گا. دیکھیں ڈپریشن کو دور کرنے کے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں. یعنی آج کل تو مراقبے اور جو میڈیٹیشن وغیرہ کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں. درود پاک کثرت سے پڑھیں. میرے آقا فرماتے ہیں درود پاک پڑھو, مصیبتوں کو دور کرے گا, بیماریوں کو دور کرے گا, اور فیل ہوگا آپ کو, کیونکہ ہر درود پر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اچھا اب لوگ کہتے ہیں اپنے ذہن کو 0.0 پر لے آئیں اور اپنے ذہن کو جناب کسی ایک نقطے پر مرکوز کریں اور گھنٹوں سوچیں. ٹھیک ہے وہ لوگ سوچتے رہیں, اگر آپ نبی پاک کی یاد میں کو خوبصورت سی نعت لگا لیں اور آنکھیں بند کر دیں, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا غم ہے نا آپ کے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اب یاد تو کر کے دیکھیں نبی پاک کو. میں بلیو کریں کہ دنیا میں اگر آپ کسی غم میں ہیں, تکلیف میں ہیں, ڈپریشن میں ہیں. کیوں ڈپریشن ہوتا ہے؟ کچھ سوچیں ہوتی ہیں, کچھ فکریں ہوتی ہیں. مجھے بتائیں جب مدینے کی یاد میں آپ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اس وقت کوئی غم یاد رہتا ہے؟ جب نبی پاک کی یاد تڑپاتی ہے دنیا کے سارے غم ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں عشق رسول کی شمع کو روشن کریں, درود پاک کی کثرت کریں, خوش الہان نعت خوانوں کی نعتیں اپنے پاس رکھیں, آنکھیں بند کر کے مدینے کا تصور جمائیں. غم کبھی قریب بھی نہیں آئے گا. غم سبھی راحتوں آلام میں بدل جاتے ہیں, غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. میں رکن شورا کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گا. یہی ایک حسن ادا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا ایک پیارا شعر ہے, طرز میں سنا دیں. وہ شعر ہے اس کا ہے, غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. یہ اس کا ایک مصرع ہے, غم کسے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں تھا, ابھی مصرع ہے, غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. تو حضور کا تصور جمائیں گے تو بیڑے پار ہو جائیں گے. میں سلمان بھی ایک چیز میں رکن شورا کی بات میں ایڈ کروں گا. دیکھیں جو ہماری فزیکل انجریز ہوتی ہیں نا اس کی تو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہوتی ہے اور وہ ہر ایک کو پتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچے کو بھی چیرا لگتا ہے نا, اس کو پتا ہے کہ چھوٹا سا سٹول میں نے رکھنا ہے, اس کے اوپر چڑھ کے الماری سے سینی پلاسٹر یا چھوٹی پٹی لگا کے نکال کے لگانی ہے.
لیکن جو مینٹل ایمرجنسیز ہوتی ہیں جو کہ زیادہ تعداد میں ہو رہی ہیں، کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے قریبی رشتہ داروں میں، کسی کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، 6 ماہ وہ ٹراما سے نکل نہیں سکتا، یا کوئی نقصان ایسا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے، سائیکیٹرک ایمرجنسی نہیں ہے، فزیکل ٹراما کی ایمرجنسی ہے۔ دیکھیے جس وقت یہ کیمیکل امبیلنس آپ کی باڈی میں ہوگا، سیراٹونن، کورٹیسول، یہ سارے بیلنس ہوں گے، آپ کے جسم میں تبدیلی آئے گی، چھوٹی چھوٹی بات آپ کو بری لگے گی، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، آپ کے جسم سے جان نکلنے لگے گی، آپ کو سوسائیڈل تھاٹس آ سکتی ہیں۔ آپ لازمی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ڈاکٹر کے پاس جا کے 2 طرح کے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے جو ہے نا وضو کریں، ڈپریشن دور ہو جائے گا، 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کریں۔ ڈپریشن جو ہے نا بیسیکلی کچھ سوچوں کا مجموعہ ہے۔ اور میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا، آپ دیکھ لیں وہ فارغ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک جملہ میں نے کتاب میں پڑھا، میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اپنا جدولی ایسا بنا لیں جو فارغ وقت تو تلاوت کرنا شروع کر دیں، فارغ وقت تو وضو کریں، نوافل پڑھیں، تسبیح لیں، اللہ اللہ کریں، درود پاک پڑھیں، ڈپریشن تھوڑے قریب ہی نہیں آئے گا۔ زندہ باد۔ پہلے فارغ بیٹھ کے بیٹھے وہ سوچ ہی رہے ہیں کل کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بچی کا کیا ہوگا، انہی سوچوں نے پاگل کیا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا بیزی کر لیں کہ تھک کے سوئیں، اچھی نیند آئے گی، صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، ڈپریشن کیسے آئے گا؟ پھر ڈاکٹر کی باری بعد میں آنی ہے، پہلے روحانی بہت سارے علاج موجود ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جانا ہے تو انہوں۔ سبحان اللہ، حضور سے لو لگائیں، وہ شعر مجھے یاد آ گیا، چلے سنا۔ فرماتے ہیں چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کی سے یاد رہے دیکھ کہ صورت تیری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور ایسا میرا چائے کا کپ ابھی باقی۔ اچھا بھائی چلیں، سلمان بھائی چائے پی رہے ہیں، کچھ کال دے دیں، میں لے لیتا ہوں جی، کال سنائیے۔ اجمیر شریف سے سگے عطار محمد انیس عطاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلسلہ نور رمضان کی کیا بات ہے، واقعی آج کا بڑا ہی پیارا اور ہر انسان کے خواہش والا موضوع صحت تندرستی۔ تو سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ ہم اپنے جسم کو تندرست کیسے رکھیں، اس لیے ہمیں کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی پڑے گی، اس کی وجاہت فرما دے۔ جی اجمیر سے آپ نے کال کیا، پہلے تو آپ ہم سب کا سلام بارگاہ خواجہ غریب نواز میں پیش کر دیجئے گا، ہماری حاضری کی التجا کیجئے گا، ہماری روحانی تندرستی انشاءاللہ ہو جائے گی جب خواجہ کی بارگاہ میں سلام پہنچے گا۔ لیکن اس پہ جو آپ نے سوال کیا اس پر کئی بحث ہو چکی ہے اور کئی ٹاپکس ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اگلی کال ہو تو دیجئے گا جی۔ یہ تندرستی کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ رمضان میں سحری اور افطاری میں ایسی کیا غذائیں کھائیں جس سے انسان کی صحت جو ہے خراب نہ ہو بلکہ اور مزید مطلب تندرست ہو؟ جی اس پر بات تو ہوئی ہے، لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ ماہ رمضان جب ختم ہوتا ہے نا تو ان کا 5-10 کلو وزن بڑھ گیا ہوتا ہے۔ بندہ کہ یار روزے رکھے وزن بھی بڑھ گیا، تو کہتے ہیں سحری میں زیادہ اس لیے کھایا کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں زیادہ اس لیے کھایا کہ سارا دن بھوکا رہا تھا، اور پھر بیچ میں 2 بار اس لیے کھایا کہ کل نہیں کھا سکوں گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے رمضان کو فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے۔ تو رمضان بیسیکلی ہمارے جسم کو ایک بہت زبردست اوور ہالنگ دے دیتا ہے، ہمارے جسم میں زبردست ایک یہ سمجھے کہ صفائی کا وقت ہوتا ہے، لیکن زیادہ کھا کر ہم اس خوبصورت موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایک نارمل غذا رکھیں اور پانی کا استعمال کریں، لیکن بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، کھٹی چیزیں، ڈرنکس اور پتہ نہیں کیا کیا پی کر الٹا بیمار ہو جاتے ہیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا 8-10 روزوں کے بعد مسجد میں کھانسی کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پکوڑے بول رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بول رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اچھا، اور 10 رمضان کے بعد ڈاکٹروں کے پاس بھی لائن لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو ایکسٹرا چیزیں کھائی ہوئی ہوتی ہیں نا، تلی ہوئی چیزیں اور پتہ نہیں کیا کیا، تو پھر ڈاکٹر صاحب بھی لگتا ہے تیار ہوتے ہیں، جیسے کپڑے والوں کا 20 رمضان کے بعد سیزن ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی سمجھ جاتے ہوں گے 8-10 رمضان میں افطاریاں کرنے تو جتنی کرنی ہے، پھر آنے سارے پھر ساڑھی واری ہے، واری شروع ہو گئی ہوگی میرا خیال ہے، کئی جناب اینج نہ کرو۔
اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور احتیاط کے ساتھ. ایک جملہ کو کا بھی بول ہی دیں ایسا ہی نہ کریا کرو، مہربانی کرینے نے سادو سادو کھاؤ. مدینہ مدینہ. تو سحری کے بعد ایمرجنسیز میں رش زیادہ ہوتا ہے عام طور پر. ٹھیک ہے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور بیمار ہیں تو اپنا پراپر جو ہے وہ علاج کروائیں. ابھی آپ کی لے کے چلتے ہیں آپ کو شیخ طریقت امیر سنت کی بارگاہ میں دعا کا سلسلہ ہے. آئیے اس میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. So much